شروع اللہ کے پیارے نام الرحمن الرحیم سے ویری گڈ مارننگ اینڈ وارملی ویلکم بلیس فرائیڈے مارننگ شو کے ساتھ میں ہوں سائرہ اسلم. اور آپ جانتے ہیں بلیس فرائیڈے مارننگ شو میں ہمیشہ وہ موضوعات ڈسکس کیے جاتے ہیں جو ہماری سوسائٹی میں محسوس تو ہوتے ہیں لیکن کہے نہیں جاتے. ایسا ہی موضوع آج کا بھی ہے. ٹین ایجرز کے بہت سارے مسائل ہیں, پیرنٹس کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے. بہت سے والدین ایسے ہوتے ہیں جن کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ بچے کے آخر وانٹس کیا ہیں, بچہ کیا چاہ رہا ہے. ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے شاید تربیت میں کہیں گڑبڑ ہو گئی ہے, جبکہ ایسے نہیں ہے. بچے جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں ان کے ساتھ اتنے سارے مسائل چل رہے ہوتے ہیں جو آج کے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کرنے ہیں, کیونکہ ان کی سوچیں وسیع ہو جاتی ہیں, ان کے سمجھنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے, شعور کی طرف ان کا سفر شروع ہو چکا ہوا ہوتا ہے. جہاں پہ پیرنٹس کی ایڈوائس پہلے چلا کرتی تھی اب وہاں اس سے تو کام نہیں چل رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پہ بچوں کو ہمیشہ آسک فرام ادرس, ان کو پیرنٹس کے علاوہ کوئی اور چاہیے ہوتا ہے جن کا ان کی پرسنالٹی پہ بڑا اثر ہوتا ہے. پیرنٹس کو انہوں نے ہمیشہ یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, فلاں نہیں کرنا, یہی کرتے دیکھا. روکتے ٹوکتے ان کی جوانی کا سفر جیسے شروع ہوتا ہے, پھر وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہمیں سنا جائے, ہماری اپنی پہچان کیا ہے, ہماری شناخت کیا ہے. تو یہ ایک ایسا سفر ہے, میں سمجھتی ہوں کہ والدین کے لیے اتنی ساری پریشانیاں ہیں. کچھ تو کاؤنسلنگ کے ذریعے بچوں کو سنبھال لیتے ہیں, کنٹرول کر لیتے ہیں, لیکن بہت سے ایسے پیرنٹس ہیں جو بیچارے رو رہے ہوتے ہیں آخر کیا ہو گیا بچوں کے ساتھ. کچھ کو لگ رہا ہوتا ہے جنات کا سایہ ہو گیا ہے یا تربیت نے اثر نہیں دکھایا. تو آپ کی ساری پریشانیوں کا حل آج کے پروگرام میں ہے انشاءاللہ تعالی. آپ نے ایک ایک منٹ جو ہمارا اس وقت قیمتی ہے اس کو مس نہیں کرنا. بہت ہی فکر انگیز گفتگو ہونے والی ہے. ہمارے معزز مہمان جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ان میں شامل ہیں محترمہ عیشت الرازیہ, لیکچرر پنجاب یونیورسٹی آف لاہور اینڈ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ زنیرہ فیض صاحبہ, گائنیکالوجسٹ ہیں, چائلڈ ہیلتھ ایشوز اینڈ میٹرنل میں پوسٹ گریجویٹ ہیں. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ, خیریت سے؟ اور ان کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی محترمہ مبشرہ طیبہ, کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, اور ہماری اسپیشل گیسٹ ناروے سے ہمارے ساتھ ہوں گی. جب وہ ہمیں جوائن کریں گی تو آپ کو ان کا انٹروڈکشن کروایا جائے گا. جی محترمہ عیشہ رازیہ, یہ بتائیے گا کہ اسلام میں سیکس ایجوکیشن کا کیا کانسیپٹ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک بہت ہی اہم اور نازک موضوع ہے, تو اس کو ہم دو پہلو سے دیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسلام دین فطرت ہے, اور یہ فطرت کے تمام تقاضوں کو ایڈریس کرتا ہے. اس میں جسمانی اور روحانی ساری رہنمائی موجود ہے. اسلام الدین ہے, اس لیے تمام انسانوں کے تمام زندگی میں آنے والے جو پہلو ہیں ان سب کو گائیڈ لائن دی گئی ہے. اور پھر تیسری بات یہ کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو چکا, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بارے میں ہمیں کوئی رہنمائی نہ دیں؟ جی بالکل. تو جو جنسی تعلیم ہے اس میں معاشرے میں یا دنیا میں دو تصور پائے جاتے ہیں. ایک انتہا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ روحانیت کے نام پر جنسی جذبے کو دبا دیا جائے, اس پر بات نہ کی جائے, اور کبھی کبھار اس کو اپنی روایت پسند طبیعت کی وجہ سے, ماحول اور معاشرے کے پریشر کی وجہ سے بھی اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا کہ اس پر بات کرنا منع ہے, اس پہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. دوسری انتہا کیا ہے کہ اوپنلی بات کی جائے اور سیکس کی ایجوکیشن شروع سے ہی دی جائے, اوپنلی بات کی جائے, اور اس میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کا خود مالک ہے. اچھا. وہ چاہے تو جو بھی ڈیسائیڈ کرے وہ کر سکتا ہے. تو اسلام ان دونوں انتہاؤں کے بیچ میں رہ کر ایک معتدل اور منفرد رہنمائی دیتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جنسی جذبے کو دبانا بھی نہیں ہے اور ابھارنا بھی نہیں ہے, جتنا موجود ہے اس کو گائیڈ کیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں, احادیث مبارکہ میں بہت واضح اس کی رہنمائی ملتی ہے. اور ایک ماہر جنسیات ہیں ڈاکٹر آفتاب خان, ان کی کتاب میں ان کی ریسرچ کے مطابق کہ 65 سوراز ایسی ہیں جس میں 400 ورسز کہ جس میں سیکس کے متعلق ہمیں رہنمائی ملتی ہے. ظاہر ہے سیکس جسٹ ایک پوائنٹ نہیں ہے, اس سے جڑے اخلاقی رشتے ہیں, اخلاقی آداب ہیں. اور پھر قرآن مجید کا انداز اتنا خوبصورت ہے
کہ اس میں جہاں پر بھی جنسی تعلیم کو مینشن کیا گیا ہے اس میں اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات کی گئی ہے. یعنی یہ الگ سے کوئی سبجیکٹ نہیں ہے کہ اس کو ہم ڈسکس کرتے رہیں اور اس کو اخلاقی تعلیمات سے الگ کر دیں. ہمیشہ جہاں پر بھی اس چیز کو ایڈریس کیا گیا ہے ساتھ کوئی ایسی رہنمائی دی گئی ہے کہ دراصل یہ تمہارا صرف دنیا میں گزارنے کا وقت نہیں ہے بلکہ اس کا ریوارڈ بھی ملے گا تمہیں. وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے. یعنی جنسی جذبے کو نہ تو ہم کھلا چھوڑیں گے کہ اپنی مرضی سے کوئی انسان اس کو ڈیل کرتا رہے اور نہ ہی اس کو دبا دیا جائے گا کہ اس پر کوئی بات ہی نہ کرے. جی تو یہ ہے اسلام کا. ایسے ہی ہے سوسائٹی میں موسٹلی ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں جن کو شرم کی وجہ سے خاموش کر دیا جاتا ہے, دفن کر دیا جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب جب پوبرٹی میں بچوں کے اندر کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو پیرنٹس کیسے اپنے بچوں کو وہ سارا کچھ سمجھائیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کے فیڈر کا, اس کے پیمپرز, اس کے کپڑوں کا سارا کچھ ہم نے بندوبست کرنا ہوتا ہے. اسی طرح ہی جوں جوں بچہ بڑھتا ہے, ٹولڈر, انفینٹ, پھر پری اسکولر, اسکولر, اس اسٹیجز سے جب گزرتا ہے تو اسی طرح ماں باپ کو بھی یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ جیسے ریپروڈکٹیو ہیلتھ ہے, جیسے بچے کی مکمل صحت ہے, ہم کہتے ہیں اس کو بخار نہ ہو, نزلہ ہو, زکام نہ ہو, اسی طرح ہی اس سے ریلیٹڈ جیسے ہم ابھی آپ نے سیکس ایجوکیشن کے لفظ کی استعمال کیا, ریپروڈکٹیو ہیلتھ لائف اٹ از دی پارٹ اینڈ پارسل آف دی جنرل ہیلتھ آف دی ویل بینگ آف دا ہیومن. انسان کی صحت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جس سے دنیا اور آخرت جڑے ہوئے ہیں, خاندانی نظام جڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے پیرنٹس کو یہ اب تو الحمدللہ کافی اویئرنیس ہے, یہ اویئرنیس ہے پیرنٹس کو بھی کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ تربیت کا حصہ اگر ہم دین کے لیول سے بھی دیکھیں تو یہ ضروری ہے ان کو بتانا. کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور تھوڑا سا اس کو کھیلنے کودنے 3-4 سال کا, تو اس کو اپنے پرائیویٹ پارٹس سے کافی ایک تجسس سا ہوتا ہے. اور اکثر ماں تو وہ بچے بہت سے سوال بھی کرتے ہیں, اور اس طرح ہی وہ آپس کے چھوٹے چھوٹے بچے جب آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں آؤٹ آف کیوریوسٹی, جب آپ ان کو غور سے آبزرو کریں تو اس کو بھی آپ کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور پیرنٹس جو پڑھے لکھے معاشرے میں جو میں سمجھتی ہوں, جیسے ہم پیشنٹس کو بھی بتاتے ہیں کرتے ہیں, جو بھی ماں باپ اویئرڈ ہوتے ہیں اپنے آپ میں مگن رہنا, فلمیں, ٹائم, سیاست, خاندانی اسی میں ٹائم لگاتے رہنا, ان کو تو خیر ایک طرف کر دیں, لیکن جو واقعی سینٹرڈ ہیں بچوں کی تربیت کے لیے وہ یہ بات بھی ان کو ساتھ ساتھ بتاتے ہیں. صحیح ہے. میں نے خود اپنے بچوں کو الحمدللہ ساتھ ساتھ سب کچھ بتایا, اور ہمارے پیرنٹس سے بھی ہمیں بتایا, اور اس کی وجہ سے بے راہ روی تو دور کی بات ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا سرکل, آپ کا دائرہ عمل, آپ کی سوچ کیسے ہے, کیونکہ جو ہی آپ پوبرٹی میں جاتے ہیں, بلوغت میں جاتے ہیں, دیر آر چینجز فزیکلی اینڈ سائیکو ایموشنل. یہ دونوں چیزیں آپ کی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. اور ٹین ایج ایک اتنی خطرناک عمر ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اگر پیرنٹس ہی دوست نہیں ہوں گے تو پھر آپ خود ہی سمجھ لیں پھر کون دوست ہوگا. دیکھیں نا, ادھر بچپن کی معصومیت نہیں رہی, ادھر جوانی کی پختگی نہیں رہی, تو درمیان میں کون کھڑا ہے؟ بچہ کھڑا ہے. اور دیٹ از دی ٹائم کہ جس میں ہم نے ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے, اور ماں کو خاص طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ سائنس کی ایجوکیشن ماں باپ کو بھی دینی چاہیے. اب یہ جو پروگرام ہے یہ اس کے توسط سے ہم نے تو بچوں کو ایڈریس کرنا ہے, پیرنٹس کو بھی, انہیں بھی یہ پتہ ہونا چاہیے ہم نے کس لیول پہ شرم ہے, شرم نہیں ہے, یا شرم ہی شرم ہے. نہیں, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ چیز اگر بچی ماں سے پوچھتی ہے, بچہ ماں سے پوچھتا ہے تو ماما یہ کیا ہے, یہ کس طرح ہے, بجائے کہ وہ باہر جائے, بجائے وہ اپنی ٹیچروں سے پوچھے. بہترین درسگاہ ماں کی گود ہے. جو ماں نے بچے کو سمجھانا ہے وہ کوئی نہیں سمجھا سکتا. اور اسی طرح فادر بھی. اور اسی وجہ سے اسلام نے 10 سال کی عمر میں بستر الگ کرنے کا حکم دے دیا. دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر میں فرمایا کہ انہیں نماز کی تربیت دے, اور 10 سال تک اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو دیٹ از دی ٹائم, یہی وقت ہے جس میں ہم نے سونا نہیں ہے, جاگتے رہو. جی, اب میرے پاس کئی پیشنٹس ہیں, نسل خراب ہو جائے گی. جی آپ میڈم, میرے پاس ایسے پیشنٹس آئے ہیں کہ میں خود یعنی میں سمجھتی ہوں کہ اتنی عمر کے بعد بھی, جیسے ایک 2-3 پیشنٹ جو میں آپ کو ذرا تھوڑا سا ریفرنس دیتی ہوں کہ سائیکولوجیکلی بہت زیادہ ٹرامے میں تھی. ایک بچی, میری شادی ہے 1 ہفتے بعد, تو اس طرح میرے چچا نے میرے ساتھ اس طرح, میری فلانی عمر تھی تو وہ میرے ساتھ اٹیمپٹ کیا ریپ, یہ وہ, تو میں بتا نہیں سکی, میں ٹراما میں ہوں, میری شادی ہے, اور آپ مجھے پلیز بتائیں جو واٹ ایور دیٹ واز دی ریکوائرمنٹ.
تو پری میریٹل مجھے میری ورجینٹی اور یہ وہ سارا. استغفر اور اللہ. سیم ٹائم دس از دی ریالٹی وچ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایز اے گائنیکالوجسٹ آئی ایم ٹاکنگ. اسی طرح ایک اور پیشنٹ آتی ہے اس کے بھائی کے ساتھ یا کوئی کزن کے ساتھ. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ سچائی ہے اور پیرنٹس کو آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں جو بتانا چاہیے. حرمت کے رشتے اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی مینشن کیے ہیں. سبحان اللہ. میں سمجھتی ہوں کہ حرمت کے رشتے کوئی بات نہیں, یہ کزن ہے, بھائی ہے, نو بھائی. ایسے ہی. اور اسی طرح کپڑے جو بچوں کو شروع سے پہنائے جاتے ہیں وہ اس طریقے سے پہنائے جائیں جو ان کو پتہ ہو یہ میرا سطر ہے, یہ میرا سطر ہے. اب جنت سے حضرت آدم اور حوا کو ان کو ایکسپیل کر دیا گیا کیونکہ جو ہی انہوں نے کھایا اپنے آپ کو انہوں نے چھپانا شروع کر دیا. تو اب یہ چیز یہاں سے دیکھیں کہ اگر وہ سرزش میں یہ شامل ہے, ہماری فطرت میں یہ شامل ہے شرم, تو جب آپ اسی طرح اپنے سطر کو دیکھیں گے, بچوں کو بھی سطر کا شروع سے بتائیں گے. کوئی بات نہیں, بچی ہے سلیو لیس کیوں, 3 سال کی بچی کا سلیو لیس کیوں, 7 سال کی. سبحان اللہ, آپ دیکھیں سعودی عربیہ میں 7 سال کا بچہ زنان خانے میں نہیں جاتا, 6 سال کا بچہ زنان خانے میں نہیں جاتا. میرا بیٹا ابراہیم, اگر فرض کیا میں وہاں پہ مدعو ہوں کوئی دعوت پہ ایز اے اسپیشل گیسٹ, تو انہوں نے صاف کہ آئی واز ریئلی سرپرائز, اٹ واز دا فرسٹ ٹائم کہ مجھے کہا گیا کہ دکتورہ آپ کا بیٹا مردان خانے میں جائے گا. تو میں نے ایک دم سے سوچا, دین آئی تھاٹ یس آئی ایم ان سعودی عربیہ, ناؤ وائی ناٹ ان پاکستان. ٹھیک ہے. اسی طرح میری بچی 3 سال کی ہے, 2.5 سال کی ہے, تو پاپا کے ساتھ مسجد نبوی میں مردانوں کی سائڈ پہ جا رہی ہے, تو وہیں پہ اس کو روکا حارس نے, شرطا نے, تو نہیں یلا گو, بنت مال ماما. ٹھیک ہے, وہ بنت میرے پاس, دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم, آئی مین آئی واز ریئلی سرپرائز. تو یہی ہے. تو یہاں سے آپ دیکھیں تو کیا اگر ہم سمجھیں کہ بڑے ہو کر ہی یہ چیز شعور آتی ہے, نہیں, شروع سے ہی یہ ہے. جب الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں لڑکا لڑکی کہتے ہیں نا جینڈر, اس طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے بچہ بچی, تو وہیں سے ان کے کپڑے, ان کی فطرت, ان کی نیچر, ان کی سوچ, ان کے پیرنٹس ڈفرینٹ ہے. یہ ہم کہیں کہ آزادی ہے, فلانا ہے, ہم مغرب کی طرح ہیں, ہم نہیں ہو سکتے مغرب کی طرح. ہم اپنے اللہ رسول کے مطابق ہی رہنا چاہیے, اور جو نہیں رہے گا وہ آپ خود ہی سمجھ لیں. آپ بتائیں, میں نے اپنے بیٹے کو خود بتایا, میں نے اپنی بیٹیوں کو خود بتایا, دے آر آل ڈاکٹرز ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے آئی نیور شائے. اسی طرح میں ماؤں کو بھی کہتی ہوں, پھر جو کوئی حادثہ ہو, پھر جو بعد میں جو آپ پھر ریپینٹنس ہو, پچھتاوے ہوں, تو بہتر ہے کہ یہ وہ چیز ہے وقت پہ سنبھال لی جائے. وقت پہ اسٹیچ ان ٹائم سیوز 9. بالکل, یہ آپ کا جو فکرہ ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ وقت کا ایک ٹانکا نا باقی کے 9 ٹانکوں سے بچا لیتا ہے. اس میں کوئی نہیں ہے. دیکھیں یہ تعلیم ہے. جس طرح ہم بچے کو تعلیم دیتے ہیں, اس کی ہینڈ رائٹنگ, انگلش, ہر سبجیکٹ کے لیے ہم بڑی ڈوٹے ہیں. ایک نمبر جا کے پی ٹی ایم میں لڑائیوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے, ٹیچر سے, اللہ معاف کرے آج کل یہ بھی دور آ گیا کہ ٹیچروں سے لڑ رہے ہوتے ہیں پیرنٹس. تو پلیز اس چیز کو دیکھیں, باپ بھی دیکھیں میری بیٹی کا سطر پورا ہے, ماں بھی دیکھیں میرا بیٹے نے آج نکر کیوں پہنی ہوئی ہے. اچھا, باپ پہ نہ چھوڑے کہ بیٹا ہے تو بیٹے کو باپ ہی سمجھائے گا. ہاؤ کم اب باپ پہ کیسے سوچ سکتے؟ یہ ہماری سوسائٹی میں نہیں کوئی سوسائٹی نہیں ہے. دیکھیں سعودی عربیہ میں تو دیکھیں محترمہ, آپ پھر مجھے وہ ریفرنس دینا پڑتا ہے. جب ہم لیبر روم میں ہوتے ہیں تو ہمیں اس کے جو LMP لاسٹ مینسز ہیں, باپ, بھائی یا خامند, ٹھیک ہے, وہ میں بھی پین میں ہے فرض کیا, یا شی از ان سیمی فینٹنس لائک دیٹ. تو یہاں پہ میں مانتی ہوں شرم و حیا, I like this society, our Pakistani culture is very good. لیکن پرابلم یہاں پہ یہ آتی ہے کہ جہاں پہ شرم کرنی ہے وہاں تو کرنی نہیں, اور جتھے کرنی چاہیے اتھے سے کرنی نہیں. جی اچھا عائشہ رازیہ, جب ہمارے بچے پبرٹی میں ہیں, ٹین ایج میں داخل ہو چکے ہیں, کون سی شرعی ذمہ داریاں ان پہ عائد ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں, بلوغت کے آغاز سے ہی وہ مکلف ہو جاتا ہے. تمام فرائض کا, اس کی عبادات ہیں, معاملات ہیں, وہ انڈیویجولی اب ذمہ دار ہے کہ وہ جو بھی کام کر رہا ہے, وہ جو معاملہ کر رہا ہے, سچ بول رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, وہ کوئی بزنس کر رہا ہے, کوئی بھی کام کر رہا ہے نا, وہ انسانوں میں موو کر رہا ہے, تو وہ اس کا خود ذمہ دار ہے. اب وہ بھلے برے کا خود بھگتے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو دراصل یہ پہلا ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ جسمانی تبدیلیاں یا جو اس کے معاشرے کے اندر ایک رول چینج ہو رہا ہے, وہ ایک نئے کردار کے اندر آ رہا ہے. اس موقع پر اگر اسے رہنمائی نہیں کی جاتی تو وہ اپنے ارد گرد لوگوں سے سیکھ کر 2 باتیں صحیح سیکھے گا تو 4 غلط بھی سیکھ سکتا ہے. بالکل.
تو اہم بات یہ ہے کہ اس ایج کے آنے سے پہلے تیاری کی جائے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ آپ کا بچہ 11th یا 12th ایئر میں چلا گیا ہے تو اب آپ کو اس کی فکر ہو رہی ہے. دراصل ڈاکٹر صاحبہ بھی یہی تفصیل آپ کو بتا رہی تھی کہ دراصل یہ بالکل ابتدائی دور سے تربیت ہوتی ہے کہ نوجوانی تک پہنچنے سے پہلے ماں باپ دو طرح سے تربیت کرتے ہیں. جی. ایک ہوتا ہے سکھانا کہ ان کو بول کر یہ ایک بات سمجھائی جائے گی. ایک ہوتا ہے کہ وہ اپنے عمل سے اپنے پیرنٹس کو دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں غیر مرد نہیں آ رہے, گھر میں جو مدر ہیں یا بڑی بہنیں جو ہیں وہ کور رکھتی ہیں اپنے آپ کو, یا یہ کہ ان کے لباس کا انتخاب کیسے ہوتا ہے, وہ سلیو لیس نہیں پہن رہی یا وہ بہت ٹائٹ جیسے آج کل چل رہے ہیں بچیوں کو پہنا دیے جاتے ہیں. تو ان چیزوں سے دراصل وہ میچور ہو چکا ہوتا ہے بچہ کہ میں ایز اے گرل یا ایز اے بوائے میری کیا ذمہ داریاں ہیں اور میری لائن یا میرا ماڈل کیا ہے, کس قسم کے لوگ مجھے اچھے لگتے ہیں. تو یہ دراصل ماحول اسے سکھا رہا ہوتا ہے. یہ ہم 2-4 لمحوں میں یا 2-4 دنوں میں یا 2-4 سیشنز میں نہیں ہم اس کو سکھا سکتے کہ اب آپ بالغ ہونے لگے ہیں تو آپ کے اوپر یہ ذمہ داریاں آئیں گی. دراصل وہ دیکھتا بھی ہے اور سیکھ بھی رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا تو ڈاکٹر صاحب اس پہ آپ کیا کہتی ہیں, آپ کا کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں وہی بات کہ اگر گھر کا ماحول ہمارا ایسا ہے, جیسے ماشاءاللہ فرض کیا میرے 6 بھائی ہیں, ہمیں تو نہیں پتہ بھائیوں کے دوست کیا تھے, ایک طرف زنان خانہ مردان خانہ جو بھی. اسی طرح اگر ماحول ہی ایسا ہو, انسان عمل سے سیکھتا ہے, کیپ آن ٹاکنگ, کہتے رہنا یہ نہ کرو یہ نہ کرو. اگر ماں نے خود ہی سر پہ اس کا سطر پورا نہیں ہے تو آپ خود دیکھیں وہ پھر کیسے آگے نسلوں کو کمیونیکیٹ کریں گی. اب یہی ہماری اس ڈائلیما سمجھ لیں اس چیز کو کہ جو چیز ہمارے دین بتاتے ہیں, ہمارا دین قرآن و سنت بتاتے ہیں, اگر اس کو کہنے میں کرنے میں خود ہی شرم آ رہی ہے, خود ہی آپ آگے نہیں ہیں, اور آپ کو پھر یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بچہ باہر سے کہیں سیکھ آئے گا. ہاں ایسے میں نے کیسز دیکھے ہیں کہ گھر میں کوئی پردے نام کی چیز نہیں ہے, لیکن ایک بچی ایسی ہے جو شروع سے پردہ کری. میں نے پوچھا بیٹا کیا چیز تھی آپ کے اندر, تو کہتی بس میرا شروع سے دل کرتا تھا. لیکن یہ ایسی میوٹیشنز ہوتی ہے جیسے وہ کمبل اگ جاتا ہے. ہاں اسی طرح میں نے ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک شادی اٹینڈ کی اور پورا بہت ماڈ اسکواڈ گھرانہ, اور جو لڑکا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی توفیق دی, داڑھی مذہبی یہ وہ, اور اس نے امپلیمنٹ کیا کہ میری شادی ایک یعنی اس کی حافظہ قرآن سے, اور بالکل مردان زنان خانہ علیحدہ علیحدہ, اور ہر بندہ سرپرائز تھا کہ ان کے گھر میں ایک اچانک جس کو اللہ نے ہدایت دی میں یہاں دی میں یہ شاہ, وہ تو بات ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے جہاں کے طاغوتی طاقتیں اتنی ہیں کہ آپ دیکھیں باہر کے ملکوں میں جیسے لوگ جا رہے ہیں, اور یورپ میں تو آپ کو پتہ ہی ہے ہماری کئی کلاس فیلوز لوگ ڈاکٹر ہیں, آپ کو پتہ ہمارا فیلڈ ایسا ہے, تو اگر وہ باہر کے ملکوں میں ہیں تو نہ کر کے بھی دوسری تیسری نسل افیکٹ ہو رہی ہے. اور میں سمجھتی ہوں اگر دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کے اندر ایمان ختم ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ فارغ ہیں, کچھ بھی نہیں آپ کے اندر. دنیا میں نہ دنیا چلو تھوڑی بہت ہو گئی, وہ تو دیکھیں دنیا تو جو کمایا ہم نے یہیں چھوڑ گئے, تو آگے کے لیے کیا لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے, بالکل یہی صدقہ جاریہ نسل ہی جائے گی نا پھر. جی مبشرہ آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. اور مبشرہ بتائیے گا کہ ڈیورنگ پبرٹی بچوں کے بہت سارے جہاں پہ مسائل ہیں وہیں پر سیکشول کیوریوسٹیز کے وہ اس کا بھی شکار ہو رہے ہوتے ہیں, تو پھر پیرنٹس کو کیسے ان کے ساتھ گفتگو کرنا چاہیے؟ اچھا یہ جو آپ کی پیبرٹی کی ایج ہوتی ہے نا, اس میں بچہ جو ہے وہ آٹومیٹکلی اس کی باڈی میں چینجنگز آ رہے ہیں, ہارمونل چینجنگز آ رہے ہیں, اس کے ساتھ ایموشنلی بھی چینج ہو رہا ہے, اس میں بیہیورل بھی چینجنگز آ رہے ہیں, تو کیوریوسٹی تو آٹومیٹکلی ڈیولپ ہوگی. ٹھیک ہے, اور اس میں جو ہے وہ سیکشل کیوریوسٹی ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ آپ کی باڈی جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے, اس کے ساتھ آپ کے ہارمونل چینجنگز آ رہے ہیں. تو پیرنٹس کو سب سے پہلے بچوں کے لیے گھر میں ایک ایسا سیف زون بنانا چاہیے جہاں پر بچوں کے اکارڈنگ, ان کی ایج اپروپریٹ کے اکارڈنگ جو ہے وہ کمیونیکیشن کی جائے. ٹھیک ہے, اور وہاں پر جو ہے وہ آپ کا سیف زون ایسا ہے کہ بچے کے ذہن میں اگر کسی بھی طرح کی کوئی بات آ رہی ہے جو کہ یوزلی بوائز ہیں وہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں اسکول میں کالجز میں, گرلز جو ہیں وہ اپنی دوستوں کے ساتھ ڈسکشن کرتی ہیں, ایسا کوئی تھاٹ ان کے ذہن میں اگر آ بھی رہا ہے جو نیگیٹیولی ان کو پرسو کر رہا ہے, یا پھر ان کو اس کے علاوہ کچھ اور بھی کنفیوژنز ہیں اپنی آئیڈینٹی کو لے کر, اپنی باڈی امیج کو لے کر, ان کے ذہن میں کچھ ایسی تھاٹس آ رہی ہے, تو وہ کسی رائٹ پرسن سے ڈسکس کر سکیں. تو پیرنٹس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ بچوں کو وہ ایک سیف اسپیس دیں,
کیونکہ ہمارے ہاں جو سیکس ایجوکیشن ہے اس پر بات کرنا بھی غلط سمجھا جاتا ہے, شرم محسوس کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے, بلکہ جو پیرنٹس ہیں وہ اوپنلی یہ بات جو ہے وہ اپنے بچوں کے سامنے نہیں کر سکتے, وہ ہیزیٹیٹ فیل کرتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو سیکشل کیوریوسٹی کی یہ ایج ہوتی ہے, اس میں اگر کوئی بہتر طریقے سے کوئی گائیڈ کر سکتے تو وہ پیرنٹس ہیں, لیکن پیرنٹس کو خود اس بات کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہم نے کون سے ورڈز کس طرح کی ٹون. بشرا, جب بچے پبرٹی میں داخل ہو گئے ہیں تو اس ٹائم میں تو وہ پیرنٹس کی ایڈوائس نہیں لے رہے نا, ان کو یہ چاہیے کہ اب آسک فرام ادرس, اب ہمیں کوئی اور سکھائے اور سمجھائے جو اپنی شخصیت پہ جس کا وہ اثر لے رہے ہیں, تو وہ کون ہیں جو ان کو سمجھائیں گے؟ نہیں, وہ پیرنٹس ہی ہیں. دیکھیے سائرہ, میں ایک چیز سمجھتی ہوں کہ اگر لیٹ سپوز کہ ہم گھر سے باہر جا کر جھوٹ بولتے ہیں, ٹھیک ہے, تو میرا دوست کبھی بھی یا جو ہے وہ کوئی میری ٹیچر یا پھر کوئی باقی جو بھی ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ آپ غلط کر رہے ہیں, وہ ہمیں کبھی بھی فورسفلی ان چیزوں سے منع نہیں کریں گے. یہ جو روکنا ٹوکنا ہوتا ہے نا, صحیح اور غلط کی تمیز سکھانا کہ ٹھیک ہے تھاٹس ہے نا نارمل ہے, یہ چیز کو نارملائز کر کے اس کی ایج کے اکارڈنگ کس طرح سے بیسٹ وے میں گائیڈ کرنا ہے کہ تاکہ وہ ڈی ٹریک نہ, وہ پیرنٹس ہی کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ اسکول میں جا کر کیمسٹری کی ٹیچر سے کیمسٹری پڑھیں گے, تو کیا ہم اپنا طریقہ تبدیل کر لیں گے کہ جہاں پہ ایڈوائس تھی وہاں پہ بچوں سے پوچھ لیا جائے نا؟ بالکل پوچھ لیا جائے. اگر بچے کے ذہن میں کیا کرنا چاہ رہے ہو, آپ کی وانٹس کیا ہیں, بالکل آپ دیکھیں بچے کے ذہن میں, بچے کے پاس, بچے کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی ڈیزائر آ رہی ہے انوانٹیڈ, تو وہاں پر سب سے پہلے اس کو ایک سیف سپیس دی جائے. مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ میرے کلینک پر جو ہے وہ جہاں پر پیرنٹس اپنے بچوں کو وہ سیف سپیس نہیں دیتے, تو وہاں سے وہ جو غلط انفارمیشن لے رہے ہیں وہ اپنے پیئر گروپ سے لے رہے ہیں, وہ اپنے فرینڈ سے لے رہے ہیں, وہ اپنے کزن سے لے رہے ہیں. تو اس کے لیے بہت بہتر ہے کہ جو پیرنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ وہ صحیح طریقے سے اپنے جو بچے ہیں ان کو گائیڈ کریں اور وہ سیف سپیس دے جہاں پر وہ آ کے اوپن کمیونیکیشن کر سکے. اگر ان کے ذہن میں اس طرح کی کچھ بھی سیکشول ڈیزائر ڈیولپ ہو رہی ہیں یا پھر وہ سوشل میڈیا سے دیکھ رہے ہیں, آج کل تو سب سے زیادہ جو مجھے لگتا ہے کہ ایز کمپیئر ٹو کہ ان کے فرینڈس بتائیں, سوشل میڈیا سے بچہ زیادہ لرن کر رہا ہے. تو میڈیا, سوشل میڈیا اینڈ فرینڈس یہی اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں بچے کو اس ایج میں. بالکل, لیکن اگر پیرنٹس کو میڈیا لٹریسی ہے تو ہی وہ اچھے طریقے سے اپنے بچوں کو گائیڈ کر سکیں. لیکن اس ایج میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کے بچوں کے لیے جو سب سے ایک افیکٹو چیز ہے وہ ہے پیرنٹس اور بچوں کا بہت ایک مضبوط ریلیشن شپ بلڈ کرنا. اس میں ٹرسٹ ہونا چاہیے, ریسپیکٹ ہونا چاہیے. بچے کے ذہن میں کسی طرح کی بھی کوئی نیگیٹو تھاٹس بھی آ رہی ہے تو آپ انہیں فوراً سے شٹ اپ کال نہ دیں. ہمارے ہاں جو ہوتا ہے آپ ان کو بیٹھ کے کمپلیٹلی سنیں. اگر آپ ایسا فیل کر رہے ہیں تو بتائیں ہم اس کے بارے میں کب بات کر سکتے ہیں. اگر آپ کا موڈ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کو پریشان کر رہی ہیں, آپ ایموشنلی ڈرینڈ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, بچہ سم ٹائم آئسولیشن میں چلا جاتا ہے یا بچے غلط ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہو جاتے ہیں, تو وہاں پر پیرنٹس کو اپنے بچوں کے پیٹرنس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے ان کے لیے ایک ایسا سیف اسپیس اور زون کریٹ کر رہے ہیں جہاں پر بچہ آ کے کانفیڈنٹ کے ساتھ یہ سوچتے ہوئے کہ میرے پیرنٹس مجھے جج نہیں کریں گے, مجھے لیبلائز نہیں کریں گے, مجھے سنیں گے, سمجھیں گے, پھر سمجھائیں گے اور میری رائے کا احترام. بالکل بالکل. اور ایسا سیف اسپیس اور ایسا سیف زون پیرنٹس کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں دے سکتا. کوئی نہیں دے سکتا, بالکل. اچھا عشاء, اب دیکھیں اب بچہ جو ہے جیسے وہ اڈلٹ ہو رہا ہے پبرٹی کے بعد, اس کے اوپر نماز روزہ بھی فرض ہو رہا ہے نا, کرامن کاتبین آ رہے ہیں, اعمال نامہ شروع ہو چکا ہے. اب اس کو نماز روزہ اور یہ سارے مسائل کیسے سمجھائیں پیرنٹس؟ جی, اس میں میں پہلے والی بات میں اضافہ کرنا چاہوں گی کہ میں چونکہ ٹیچنگ میں ہوں اور میں بہت سارے ان مسائل کو سمجھتی ہوں. بچے بات کرتے ہیں کہ اگر 50 کی کلاس ہے, 50 کی اسٹرینتھ ہے اسٹوڈنٹس کی, تو اس میں سے اگر آپ اس ٹاپک پر بات کریں تو آپ یقین کیجئے کہ 5 سے 7 بچیاں ہوں گی جو یہ کہتی ہیں کہ ہمیں کسی نے پہلے سے کوئی گائیڈ کیا ہوا تھا. باقی سب کچھ ابھی تک پریشان تھیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ بس ادھر ادھر سے ادھوری معلومات ہی کو مکمل سمجھ لیتی ہیں. مائیں بعض دفعہ شرم بھی کھا رہی ہوتی ہیں, مائیں بتاتی بھی نہیں ہیں, ماؤں کو ذمہ داری کا احساس بھی نہیں ہے. تھوڑا اویئرنیس ہو رہی ہے, یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے, لیکن ابھی بہت کام کرنا باقی ہے کہ اس پہلو پر اگر مائیں یا چلیں ماں کے ساتھ کوئی بڑی بہن ہے, خالہ ہے, پھپھو ہے, کوئی قریبی فرد ہے, تو وہ بچیوں کو پہلے سے اس آنے والے مرحلے کے لیے مینٹلی بھی تیار کرے. مثلاً کاؤنسلنگ ہو سکتی ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے. اب نماز کی بات دیکھ لیجئے کہ 7 سال سے نماز کا کہنا شروع کرنا ہے,
تو کہنے سے ساتھ آپ نماز کے ساتھ اپنے کھڑا کریں گے. جب وہ بچہ دن میں بار بار یہ دیکھ رہا ہے کہ میری ماں اور سب گھر والے نماز کو نہیں چھوڑتے, بر وقت پڑھ رہے ہیں, تو وہ تو آٹومیٹکلی اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ مجھے بھی یہ کرنا ہے. 7 سال سے 7 سال سے اس نے شروع کیا ہے. اب 10 سال تک دیکھیں 3 سال کا عرصہ ہے. اور میں کچھ پریکٹیکل ٹپس یہ دینا چاہوں گی کہ مائیں جو اکیلی رہتی ہیں, جوائنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہیلپ کرتے ہیں, دادی ہیں, پھپھو ہیں, ماں اگر بزی بھی ہے تو وہ سب ان کے مددگار ہوتے ہیں بچے کو سکھانے کے لیے. تو بعض اوقات اکیلی ماں ہے جو خود بچوں کو تربیت کر رہی ہے, تو یہ بہت ہی مددگار ہوتا ہے کہ آپ بچے کو ایک نماز کے لیے لازماً پابند کر لیں. اور شروع میں چھوٹی نماز, مثلا مغرب کی نماز چھوٹی ہے, وہ سونے کا وقت بھی نہیں ہے, جی بالکل, تو اس کے نہ پڑھنے کے اوپر اس سے پوچھا بھی جائے, اور چاہے وہ عشاء کے وقت پڑھے یا اگلے دن پڑھے, بس مس نہیں کروانا. ٹھیک ہے. تو جب ایک نماز کی عادت ہو جائے گی, پھر 2, 3 اور 10 سال کی عمر میں پھر ہم 5 پہ اسی پابندی اور جواب دہی کے احساس کے ساتھ اس کو شامل رکھیں, انعام دیں اس کو اپریشیٹ کریں. بالکل, تو یہ ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. اچھا ناظرین, ابھی وقت ہے شارٹ بریک کا. جب بریک سے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ اور بھی مزید باتیں ہوں گی جو بچے مسائل فیس کر رہے ہیں ان پر, جیسے کہ یہ جنسی تعلیم کے حوالے سے ہے, احتلام کے بارے میں ہے, حیض کی تعلیم ہے, جس کے اوپر بہت زیادہ شرم کھائی جاتی ہے, خاموشی میں اس ٹاپک کو دفن کر دیا جاتا ہے. تو اس پہ ہم نے بات ڈیٹیل سے کرنی ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے بلیس فرائیڈے مارننگ شو میں خوش آمدید. میں ہوں سائرہ اسلم, اور جس اسپیشل مہمان کا آپ سب کو انتظار تھا وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور آج جو گیسٹ اور عالمی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں, سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ ان کا تعارف آپ تک پہنچایا جائے. ناظرین, استاذہ عفت مقبول صاحبہ ایک ایسی عالمی اسلامک اسکالر ہیں جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گلوبلی قرآن مجید کی خدمت کے سلسلے میں بڑا ہی نام عطا کیا ہے. اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ پاکستان سے زیادہ آپ عالمی سطح پر معروف ہیں. محترمہ استاذہ عفت مقبول صاحبہ, جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹر کیا اور پھر مصر سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں دین کی خدمت کے لیے چن لیا. آپ عالمی ادارے نور القرآن کی فاؤنڈر اینڈ چیئر پرسن ہیں. امریکہ, UK, فرانس اور ناروے سمیت متعدد ممالک میں آپ کے ادارے بڑا ہی شاندار کام کر رہے ہیں, اور یہ بڑے ہی سعادت کی بات ہے, بلیسنگز ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان پر کہ یہ یورپ کنٹریز میں بیٹھ کے دین کا کام کر رہی ہیں. اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہر رمضان الکریم میں آپ کا دورہ قرآن کسی مختلف ملک کے اندر ہوتا ہے اور مختلف اس کے عنوان ہوتے ہیں, اور جو قرآن کو مختلف پہلوؤں کے ساتھ, اسپیکٹس کے ساتھ ہمیں سمجھنے میں مدد دیتا ہے. پاکستان میں بھی متعدد شہروں میں نور القرآن کے کیمپس اس ٹائم کام کر رہے ہیں. ادارہ نور القرآن کے تحت دنیا بھر میں آن سائٹ اور آن لائن کورسز جاری ہیں. ایک دنیا آپ سے سیکھ رہی ہے اور آج انشاءاللہ ہم بھی ان سے سیکھیں گے, اور دنیا بھر میں ہزاروں دلوں اور فیملیز تک آپ کے ذریعے قرآن پاک کا پیغام پہنچ رہا ہے. عربک گرامر میں آپ کو خاص طور پر عبور حاصل ہے ماشاءاللہ, اور آپ کے ادارے کی ایک اہم خوبی یہ ہے کہ اس میں قرآن کے اسٹوڈنٹس کو براہ راست عربک لینگویج میں قرآن سمجھایا اور سکھایا جاتا ہے. کتنی سعادت کی بات ہے جو اسٹوڈنٹس وہاں سے پڑھ رہے ہیں کہ قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس زبان میں نازل فرمایا ہے وہ اس کو سمجھ رہے ہیں, اور یہ ادارہ ان کو سمجھا رہا ہے. اور بڑا ہی مستند, مؤثر اور جدید دور سے ہم آہنگ آپ کا اسلوب اور انداز ہے. اللہ آپ سے دین کا جو کام لے رہا ہے وہ اسی طرح آپ سے لیتا رہے, اللہ کی رحمتیں آپ پر ہوں. السلام علیکم استاذہ عفت مقبول صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. استاذہ, ہم بہت خوش ہیں کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں. الحمدللہ. آج آپ سے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اچھا استاذہ صاحبہ, آپ کا ایکسپیرینس ہے یورپین کنٹریز کا, آپ نے وہاں کی نسلوں کو دیکھا, ٹین ایجرز کو دیکھا ہے, تو اس ماڈرن ایرا کا انسان کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی قرآن سے متاثر ہو رہا ہے؟ جی الحمدللہ رب العالمین. قرآن کا پیغام گلوبل بھی ہے اور فار ایور بھی ہے. یعنی جیسے قرآن پاک کل کے طور میں دلوں پہ اثر کرتا تھا, آج بھی ایسے ہی اثر کرتا ہے. سوال صرف یہ ہے کہ کوئی دل پہ ویکس نہ لگا ہو, یا پھر بتانے والا اسی انداز سے بتائے جیسے یہ نازل ہوا ہے.
تو میرا پورا یقین ہے اس بات پہ کہ آج بھی قرآن ویسے ہی دلوں کو متاثر کرتا ہے. بلکہ اگر آپ کا یہ سوال ہے کہ ماڈرن انسان یعنی آج کا انسان، تو انسان ہمیشہ سے ماڈرن تھا. یہ صرف ہم سب اپنے ایک سوچ کے ساتھ یہ بات کر لیتے ہیں نا کہ آج کا انسان مختلف ہے، کل کا مختلف تھا. تو جو میں نے دیکھا ہے کہ وہی طریقہ ہے بچے کے دنیا میں آنے کا آج بھی جو آج سے کئی ہزار سال پہلے تھا. وہی دل ہے، وہی آنکھیں ہیں، وہی کان ہے. فرق تھوڑا سا سوچوں میں ہے. وہ باہر کے ماحول کا اتنا اثر نہیں ڈالتا، کیونکہ فطرتاً ہر بچہ جو ہے وہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اب وہ بچے کو آپ اگر پیدا ہوتے ہی یہ اللہ والا رنگ دکھاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اس سے چاہتا ہے، تو اس کے اوپر اس کا اثر آ جاتا ہے. اور اگر آپ اس کو اس سے الگ کر دیتے ہیں تو پھر وہ چیز اس کی مشکل ہوتی ہے. تو اگر آپ کا سوال اتنا ہی تھا کہ کیا انسان آج بھی قرآن سے متاثر ہوتا ہے، تو قرآن حقیقت میں ایک ایسی کتاب ہے جو ہر دور میں لوگوں کو متاثر کرتی ہے. آپ لوگوں نے سیرہ میں پڑھا ہوگا کہ وہ لوگ جس قرآن کے منکر بھی تھے وہ بھی چھپ چھپ کے سنتے تھے. اللہ کے نبی کی مخالفت کرنے والے، دن بھر آپ کے خلاف لوگوں کو پرووک کرنے والے، راتوں کو چھپ چھپ کر کعبہ کے غلاف کے پیچھے کھڑے ہو کر بھی قرآن سنتے تھے. بالکل. تو یہ فطرت کی پکار ہے. تو بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر آپ آج کے جدید دور کی بات کریں تو اس کے اندر میں صرف 3 پوائنٹس آپ کو دے سکتی ہوں کہ اگر آپ صرف اس رنگ سے لیتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے کیسے آج کے ذہنوں کو قبول کراتا ہے، تو پہلی تو بات یہ کہ قرآن اور سائنس بالکل ایک ہی پیغام ہے. قرآن رب کا قول ہے اور کائنات اللہ کا فعل ہے، اور اس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے. اگر آج ہم مسلمان اگر اس دین کی تبلیغ نہیں بھی کریں گے تو یاد رکھیے کہ دور جدید کا مبلغ سائنس ہے. گزرتے وقت کے ساتھ سائنس کے وہ خوبصورت طریقے سے انکشافات جو قرآن کی سچائی کو ثابت کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے آ رہے ہیں. تو ایک بہت بڑی وجہ تو مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ لوگ حقیقت میں اس طریقے سے قرآن اور سائنس کو جب ملا کر دیکھ رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں ان کو اسلام کی طرف لانے کا ذریعہ بن رہی ہے. دوسری چیز اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو اگر آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ یہ کوئی پرانی کتاب ہے، 1400 سال پرانی ہے، تو یہ غلط فہمی ہے ہماری. اصل بات یہ کہ قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا. جیسے آپ دیکھیں کہ آسمان کتنا پرانا ہے، لیکن کیا آپ کو آسمان پرانا لگتا ہے؟ کبھی نہیں لگا. ہماری بنائی چھتیں 100 سال میں پرانی ہو کے گرنے کے قابل ہو جاتی ہیں اور اس کے نیچے نہیں جا سکتے. کیا آپ کو مجھے کبھی بھی آسمان کے نیچے سے گزرتے ہوئے ڈر ہوا کہ یہ گر نہ جائے؟ یہ پڑھ کے اللہ نے سورۃ ملک میں خود بھی کہہ دیا نا کہ تمہیں اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں دکھے گا. ایک دفعہ نہیں، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. تم ایک بار نہیں کوئی ایپ دیکھ سکے تو دوبارہ دیکھ لو. تمہاری نظر شرمندہ ہو کے تھک کے آ جائے گی، لیکن تمہیں اس میں جھول نہیں دکھے گا نا. تو بس جو کائنات کا معاملہ ہے وہی قرآن کا. تو میرا پورا یقین ہے اس پہ کہ اگر ہم مسلمان اس کو اسی طرح پیش کریں جس طرح اللہ کے نبی، صحابہ کرام، پھر بعد کے سلف صالحین اور ائمہ کرام محدثین نے پیش کیا، تو یقیناً آج بھی قرآن کی وہی تاثیر ہے. وقت کے ساتھ جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ قرآن بھی بڑا ہوتا ہے نا. بچپن میں جب آپ قرآن سنتے ہیں تو آپ کو وہ چھوٹے بچوں کی طرح جیسے قرآن میں کچھ ایسی چیزیں بھی دکھتی ہیں، جیسے چونٹیوں کی باتیں ہیں، خود کی بات ہے. تو بچوں کو ایسی چیزیں اچھی لگتی ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کے کچھ معجزات تھے. ذرا سے بڑے ہوتے ہیں تو قرآن ہمیں ٹین ایجر باتیں، جیسے سورہ یوسف دکھتی ہے، واقعات ہیں اس میں بہت. پھر ذرا سے ہم بڑے ہوتے ہیں، اسٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے. پھر ہم تھوڑے سے میچور ہو جاتے ہیں، 20+ میں جاتے ہیں، تو قرآن ہمیں ایک بڑی خوبصورت سی زندگی شروع کرنے کے لیے دعوت دیتا ہے. اور جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں تو قرآن ہمیں پوری زندگی کی یادیں، علم ونما، قرآن بار بار ہمیں کہتا ہے غور کرو، علم لو کہ یہ دنیا کیا ہے. کبھی لائب کہتا ہے، کبھی لف کہتا ہے، کبھی اس میں تفاخر، کہیں تکاثر ہے نا. تو قرآن الحمدللہ دلوں پہ اثر کرتا ہے. یہ میں اپنے تجربے سے، آخری بات اگر آپ مجھ سے کہتے ہیں تو میں الحمدللہ پچھلے 25 سال سے ویسٹ میں ہوں، مختلف جگہوں میں، لیکن میں نے ہر جگہ یہ دیکھا ہے کہ میری سب سے خوبصورت آڈینس ٹین ایجر بچی ہیں. ماشاءاللہ. وہ جس طرح سے قرآن کو سنتی ہیں، جو ان کے دل روتے ہیں، جو ان کی آنکھوں پہ رنگ ہوتا ہے، اس کی تو کہانیاں بہت ساری ہیں. تو حقیقت میں قرآن اثر کرتا ہے ینگ دلوں پہ بھی، کوئی شک نہیں ہے. اچھا استاذہ، والدین جہاں پر بھی ہوں
یورپ میں ہوں ویسٹ میں ہوں وہ تو اولاد کے لیے فکر مند ہوتے ہی ہیں، تو مغربی ممالک میں ٹین ایجرز کے کیا مسائل ہیں اور پیرنٹس اس کو کس طرح سے ٹیکل کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، یہ بھی ایک سوال بہت ہی اہم سوال ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ والدین تو والدین ہی ہوتے ہیں نا، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ مغرب میں رہنے والے ماں باپ دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جن کو خود اپنی بھی فکر ہے، فکر آخرت بھی ہے، اور ایک وہ ہیں جو خود صرف ابھی دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ دونوں قسم کے پیرنٹس جو ہیں یہ ڈفرینٹ فیزز سے گزر رہے ہیں۔ وہ ماں باپ جو ماشاءاللہ خود بھی اللہ اور اس کے حکموں پہ چلنے کے لیے تیار ہیں اور اس کے مطابق زندگیاں بسر کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کی فکر بہت زیادہ ہے اپنے بچوں کے لیے، اور وہ اس کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور ان کو ان کی دنیا سے زیادہ ان کی آخرت کی فکر ہے۔ لیکن وہ ماں باپ جو بیچارے کسی مجبوری کے تحت اپنے ملکوں کو چھوڑ کر آتے ادھر جابس میں لگ گئے، پھر گھر بنانے میں، اور اسی طرح ان کی اولادیں اصل میں پرابلم ہے۔ تو ادھر اصل میں ماں باپ کو فکر تو ہے، اور بلکہ اگر میں یہ بات کہہ دوں تو اس میں غلط نہیں ہوگا کہ اپنے ملکوں میں، جیسے آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں، بیک ہوم رہنے والے لوگ، وہاں کے پیرنٹس سے زیادہ ویسٹرن پیرنٹس کو اپنے بچوں کی فکر ہے، کیونکہ جب برائی ارد گرد بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب انسان کو فکر زیادہ ہے نا۔ میں اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے اکثر پیش کر دیتی ہوں، اور وہ کیا ہوتی ہے کہ اگر کسی کو تیرنا نہیں آتا تو اچھا، اگر اس کو آپ سوئمنگ پول کے قریب چھوڑ دیں گے تو بھی وہ خطرے میں ہے، اور بالکل۔ اگر کسی ندی کے قریب چھوڑیں گے تو اور زیادہ خطرہ، اور اگر آپ اس کو سمندر کے کنارے چھوڑ دیں گے تو خطرہ بڑھ جائے گا۔ لیکن اگر آپ کسی کو تیرنا سکھا دیتے ہیں تو وہ نہ صرف یہ ہے کہ سوئمنگ پول میں سے بچ کے آ جائے گا، انشاءاللہ سمندر کے کناروں سے بھی بچ جائے گا۔ بہت اچھی تو اگر ہم اگزامپل دیا آپ نے۔ برائی کو اگر ہم اسی طرح سوچ لیں کہ اگر بالفرض ہمارا گمان یہ ہے کہ مسلم ملکوں میں برائی کے چھوٹے چھوٹے سے سوئمنگ پولز ہیں، چلے اور تھوڑے اور مسلم پلس کچھ انفلوئنسڈ ملک مسلمز ہیں، اس کے اندر جو برائی ہے وہ ندی نالوں کی طرح، اور ویسٹ کو آپ ایک برائی کا سمندر کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ تین حقیقتیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن علاج تینوں کا یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تیرنا سکھائیں۔ آئی یہ کین میرا انڈرسٹینڈ جواب۔ اٹ، بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا استاذہ، مسلمان ممالک میں ٹین ایجرز کی دینی، اخلاقی اور ان کی جو تربیت کے دوسرے چیلنجز ہیں ان کا حل کیا ہے؟ اس کا حل وہی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آج سے کئی سو سال پہلے دیا۔ بڑا پیارا قول ہے ان کا، وہ کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو قرآن سکھا دو، قرآن ان کو سب کچھ سکھا دے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اپنی اولاد کو قرآن سکھا دو، قرآن ان کو سب کچھ سکھا دے گا۔ اب جب ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں تو ہمارے دیسی پیرنٹس کا ایک ٹرینڈ رہا شروع سے، ہم نے بھی ایسے ہی دیکھا کہ بچوں کے قرآن کی جو فکر ہے وہ ناظرہ کی فکر ہوتی ہے۔ بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ تک مشہور ہے کہ اگر بچے نے قرآن پورا نہ کیا تو ماں باپ بخشے نہیں جائیں گے۔ تو ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں اور ارد گرد سب طرف یہی ہے کہ 4-5 سال کے بچے کو لے کر ماں کبھی مسجدوں میں جاتی ہے، کبھی کسی مدرسے میں ڈالتی ہے، یا آج کے دور میں بہت سارے لوگ آن لائن کلاسز بچوں کی دلواتے ہیں، اور ان کا گول یہ ہوتا ہے کہ ان کو قرآن سے ہی پڑھنا آ جائے، بس قرآن پورا ہو جائے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی ایفرٹ ہے۔ بہت ہی اچھے پیرنٹس ہوں گے تو وہ اس سے بڑھ کر اگلا سٹیپ کیا لیتے ہیں کہ اب میں اپنے 4 بچوں میں سے ایک بچے کو حافظ بناؤں گی، یہ حافظ بن جائے گا تو چلے ہماری بھی سفارش کرے گا۔ الحمدللہ اس پہ ماں باپ کوشش بھی کرتے ہیں، ایفرٹ بھی کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ مائیں سارے دن سے جاب سے تھکی ہوئی آتی ہیں اور اپنے بچوں کو اٹھا کر مسجدوں میں لا کے، بیچاری خود گاڑی میں بیٹھیں ادھر ادھر بیٹھیں لیکن بچوں کو پڑھاتی ہیں۔ سبحان لیکن اللہ۔ جو اصل مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ فہم نہیں ہے، اچھا، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کا ترجمہ نہیں ہے۔ ہمارے بچوں اور ہمارے پیرنٹس کے پاس اللہ کا شکر ہے آج بھی اس دور میں بھی قرآن کی محبت ہے۔ جو کر پا رہے ہیں وہ خوش ہیں، جو نہیں کر پا رہے وہ گلٹ میں ہے۔ لیکن وہ رک جاتی ہے چیز کہاں؟ جب صرف لفظوں کا حفظ ہے، جب لفظوں کے ساتھ اس کو لے کے چلتے ہیں لیکن معنی پہ غور، تدبر، اور پھر آگے تزکیہ، تعلیم، وہی جو اللہ کے نبی کے منصب تھے نبوت کے کہ آپ نے یعلمہم الکتاب، اس میں کمی ہے۔ تو بالکل۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جیسے لوگوں کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اس چیز پہ ڈال دیں کہ جس طرح آپ قرآن کے لفظ سے ہی پڑھنا چاہ رہے ہیں اسی طرح بھی ان کو سمجھ بھی لیں۔ استاذہ، آپ نے بھی بتایا کہ آپ سے قرآن کی کلاسز لینے والی سب سے زیادہ ٹین ایجرز بچیاں ہیں،
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان میں کون سی ایسی چیزیں ہیں یا مسائل ہیں جن پر پیرنٹس کو بہت زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے؟ جی، یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ جب کوئی برائی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے نا تو وہ پھر اس کا ریولژن شروع ہو جاتا ہے، اس کا اپوزٹ طریقہ شروع ہوتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ یو ایس سے، امریکہ سے لے کے آج یورپ، ناروے اور اس کے ارد گرد میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بچیاں جو معاشرے کے اندر بہت ہی بے قاعدگیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں، وہ جب یہ چیز ان تک پہنچتی ہے کہ قرآن ہم سے سیکھ سکتے ہیں تو وہ شوق اور محبت سے آتی ہیں، اور وہ پھر اس چیز کو اس طرح سے فیل کرتی ہیں کہ ہمارا حل ہی ہے. اب مسئلہ صرف جو پڑتا ہے، جو چیلنج ہے وہ کیا ہے کہ ان کا بزی لائف سٹائل، پڑھائی، تعلیم. یعنی اگر آپ یہ پرابلمز دیکھیں تو آج ہماری بچیاں، بچے، جو آپ کا ایک مین کویسچن ہے کہ ان کے پرابلمز کیا ہیں، تو سب سے پہلے تو آئیڈینٹی پرابلم ہے. وہ گھر کی دنیا میں ایک اور ماحول دیکھ رہے ہوتے ہیں، گھر والے اکثر بات بھی اسی پہ کر رہے ہوتے ہیں، اچھے مسلم بننا، یہ کرنا. لیکن جو ہی وہ باہر جاتے ہیں، اسپیشلی آج کے تو ویسٹرن ایجنڈے میں شامل ہے کہ ہماری نسلوں کے برین واش کرنے ہیں. تو وہ جب باہر کی دنیا میں جاتے ہیں، کبھی کوئی بلی ہوتا ہے، کسی کو ایکسٹریمزم کا نعرہ ملتا ہے. پھر اگلی بات یہ کہ سوشل میڈیا پورے کا پورا اینٹی مسلم کریکٹر شو کرتا ہے کہ شاید مسلم اچھے ہی نہیں ہوتے. یہ چیز تو میں نے خود بھی بہت جا کے دیکھی باہر کی دنیا میں کہ بہت سارے لوگ ہم مسلمانوں کو جانتے ہی نہیں ہیں. اور افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ ہم مسلم جو باہر کی دنیا میں آ کر بیٹھتے بھی ہیں نا، تو ہمارا سرکل، ہمارا لائف سٹائل صرف دوسرے مسلمانوں میں ہی گھومتا ہے. نیک ہیں تو مسجدوں میں آتے جاتے رہتے ہیں، بچوں کو لے کر ہم کچھ الحمدللہ سیمینارز اٹینڈ کر لیتے ہیں، ہر سال بڑے بڑے پروگرامز، ایونٹس ہوتے ہیں، سالانہ بھی ہوتے ہیں. لیکن ہمارا انٹریکشن جو نان مسلمز کے ساتھ ہونا چاہیے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. بچے کو بھی شروع سے اتنا ڈرا دیا جاتا ہے کہ دیکھو مسلم بچوں کے ساتھ بیٹھنا، دیکھو تم نان مسلم سے بات نہ کرنا. تو اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم اپنے ہی ایک چکر کے اندر گھوم رہے ہیں اور ہمارا دوسروں کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہو رہا. بالکل. اس کے ساتھ نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے بچے باہر کی دنیا سے ایکسپوز ہوتے ہیں تو وہ ہم سے اجنبیت محسوس کرتے ہیں. ایک ہمارے ساتھی ہیں تو انہوں نے کوئی گاڑی سیل پہ لگائی ہوئی تھی، تو وہ گاڑی جب خرید بک گئی تو لینے آنا تھا، وہ دوسرے شہر سے ان کو آنا تھا. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ دوسرے شہر سے آئیں گے تو چلیے میں کچھ کھانا وغیرہ بنا لوں. تو انہوں نے وہی ہمارا دیسی پلاؤ اور اس طرح کا پھیکا کر کے کچھ کھانا بنا کے رکھا ہوا تھا. ہر 2-2.5 گھنٹے کی سفر سے جب وہ آئے تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے ان کو اندر ویلکم کیا، لیکن وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے، اتنے سکیئرڈ تھے کہ وہ اندر نہیں آنا چاہ رہے تھے. کیوں کہ ہم مسلمان ہیں، پتہ نہیں کیا اجنبیت ہوگی. خیر قصہ مختصر، وہ کہتی ہیں میں نے اور میرے ہسبینڈ نے بڑے شوق سے ان کو کہا آپ اندر آئی. اچھا وہ دونوں ہسبینڈ وائف اندر آ گئے ہیں، تو جو ان کے ساتھ ایک بیٹا اور بیٹی بچی تھے وہ گاڑی سے نہیں نکل رہے، اور وہ پریشان، مطلب وہ شرمندہ بھی ہو رہے ہیں، وہ بچے اندر نہیں آ رہے. یہ گئی بہت ہاسپیٹیبل ماشاءاللہ یہ فیملی ہے، کہتی ہیں ہم نے ان کے لیے بڑا اچھا کھانا لگایا، باتیں کی، تو ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ وہ ہسبینڈ وائف بہت سٹرینج فیل کر رہے ہیں. خیر اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ میں نے نا 2 باکسز ٹیک اوے بنائے، تو میں نے کہا کہ یہ بیٹا بیٹی جو گاڑی میں ان کو دے دیں. خیر گاڑی بھی ان کو پسند آ گئی، وہ گاڑی لے کے چلے گئے. اس کے بعد وہ کہتی ہیں ہمیں ایک پورا لیٹر ان کی طرف سے آیا کہ آج گاڑی تو جو ہم نے لی ہے سو لی ہے، لیکن ہمارا مسلمز کے بارے میں کانسیپٹ بدل گیا. آپ تو ویسے نہیں ہے جیسے سوشل میڈیا پہ آتا ہے، کیونکہ لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کو ایک بڑی عجیب سی چیز بنا کے پیش کیا. اب یہ سوچئے کہ اگر اس چھوٹی سی مثال سے آپ دیکھیں کہ ایز کامن پرسن دن میں کتنے لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے ہمارا. اگر ہم ایک ہلکا سا اسمائل، ایک ہلکی سی اچھی سی بات ان سے کرتے ہیں اور ہمارے چہروں پہ اسمائل اور کانفیڈنس ہو تو کوئی بندہ آپ کو برا نہیں کہے گا. تو استاذ تو آپ کو جو کیا لگتا ہے کہ قصور کہاں پہ رہ گیا ہے؟ کیونکہ بائی برتھ تو ہم مسلم ہیں، بائی پریکٹس دیکھا دیکھی بھی ہم نماز روزہ پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں مزید کیا کرنا چاہیے؟ کمی کہاں پہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے یہ ہے اصل پرابلم. اصل جو میں آپ کو اپنے دل کا درد کہوں، جو میں کئی سال سے دیکھتی ہوں اور میرا دل اس پہ روتا ہے کہ ہمارے ان ملکوں میں آنے کی وجہ درست نہیں ہے. جی. ہم میں سے اکثر لوگ نمبر 1 اگر ینگ ایج میں کوئی آ جاتا ہے یا بھیج دیا جاتا ہے تو وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے آتا ہے. کتنا معروف جملہ ہے ہمارے پاکستان میں کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر کے ملکوں میں گئے. ٹھیک ہے،
اب جب وہ تعلیم کے لیے آتے ہیں تو وہ ظاہر انڈر پریشر ہوتے ہیں. کچھ لوگ اسکالرشپ پہ آتے ہیں, کچھ کو بہت بھاری فیسیں دے کے کالج یونیورسٹیز میں جانا ہوتا ہے. جو ہی وہ ان ملکوں میں آتے ہیں تو ان کو اپنے ویزے کو پرولونگ کرانا ہے. پھر اس کے بعد وہ جس یونیورسٹی یا ہاسٹل میں رہتے ہیں وہاں 98% لوگ نان مسلم ہوتے ہیں. اب ان بچوں کو ادھر بھیجنے سے پہلے پیرنٹس نے وہ کانفیڈنس نہیں دیا ہوتا. جو میں 2 جملوں میں کہہ دیتی ہوں کہ آج کے پیرنٹس کی سب سے بڑی کوشش کیا ہونی چاہیے, وی آر بلیسڈ ٹو بی مسلم. لوگ پراؤڈ کہتے ہیں, مجھے پراؤڈ کا لفظ اچھا نہیں لگتا, ورنہ لوگ کیا کہتے ہیں, وی آر پراؤڈ ٹو بی مسلم. پراؤڈ نہیں ہے, بچوں کو یہ سوچ دیجئے وی آر بلیسڈ ٹو بی مسلم. ہم نے بالکل. کیا کیا کے ساتھ, ہم نے امبیرسڈ مسلم پیدا کیا. اس وقت مسلمانوں کو جس چیز کی ضرورت ہے, اور یہ اس نسل سے تو کم ہو رہا ہے, جو کہہ لیں ہمارے جیسی نسل اس وقت ایز اے پیرنٹس ہے, لیکن انشاءاللہ وہ بچے جو ویسٹ میں پیدا ہوئے یہیں پل رہے ہیں وہ یہ کام کریں گے کہ وی آر پراؤڈ, وی آر بلیسڈ ٹو بی مسلم, وی آر ناٹ امبیرسڈ مسلم. اب جو بندہ گھر سے ہارنے کے لیے جائے گا اس کو کون جتائے گا؟ تو مجھے لگتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال سامنے رکھ لیجئے. بالکل ارلی ٹین ایج, کیا وہ تو لڑک پن میں ہی اپنے ماں باپ سے جدا کر دیے گئے. کیا چیز تھی جس نے ان کو دیار غیر میں بھی اللہ کے حکموں پہ بھی رکھا, ماں باپ کے بھی وہ بہترین فرما بردار رہے, بنیادیں اچھی تھیں. بالکل. تو مسلم پیرنٹس کا اس وقت جو سب سے بڑا کام ہونا چاہیے, اپنے بچوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں. توحید ان کے دل میں ایسے راسے ہو کہ لا الہ الا اللہ کہتے ہی ان کو سمجھ آ جائے کہ آرڈر آ گئے اوپر سے اور میں نے اس کے ساتھ چلنا ہے. تو انشاءاللہ میرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. بالکل. اچھا استاذہ, آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں, ہم اپنی معزز مہمان ڈاکٹر زنیرہ فیض صاحبہ کو بھی آپ کے ساتھ لیں گے. جی ڈاکٹر زنیرہ صاحبہ, پیرنٹس کو جب بچے پبرٹی میں داخل ہو گئے ہیں تو اب ان کے جو چیلنجز ہیں احتلام کے, حیض کے, اور جنسی جذبات کی طرف بہت زیادہ لگاؤ ہے, تجسس ہے, تو اس عمل کے بارے میں بنیادی باتیں کیسے کس طرح بتانی چاہیے اور کس عمر میں بتانی شروع کر دینی چاہیے؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ شروع سے ہی اٹ شوڈ بی دا پارٹ آف دا ٹریننگ, اور ان کو اسی طرح بتایا جائے جیسے گھر کے عام معاملات ہیں. تھوڑا پہلے شروع میں کانفیڈنس کے ساتھ, جیسے بہن کا بہن سے پردہ, بھائی کا بہن سے پردہ, علیحدہ انڈیویجولی, علیحدہ نا. پھر جب بہنیں ذرا بڑی ہوئیں تو ان کو آپس میں بھی کانفیڈنس کے ایک دوسرے کو بات بتائے, انہیں پتہ جو کہ حیض کیا ہے, پاکیزگی کیا ہے, غسل کیا ہے, ٹھیک ہے, پاکیزگی ہم نے کیسے لینی ہے. اسی طرح اگر بچے کا بھی معاملہ ہے اس کو بھی آئزولیشن میں, علیحدگی میں ان کو یہ باتیں ساتھ ساتھ بتانی چاہیے, کیونکہ قرآن میں بھی کئی ایسی ورسز ہیں جن کے ترجمے کے بارے میں بچے پوچھتے ہیں, یا پھر ورس کیا ترجمہ جب ہم ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کچھ ایسے ہیں, تو وہ بھی پھر آپ نے ان کو نریٹ کرنا ہے. اور جتنا کانفیڈنس دین کے ساتھ جڑنے میں ہے, میرا خیال ہے اتنا اگر ہم صرف سائنس کی ہی تعلیم دی جائے تو وہ کافی نہیں ہوتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز کا میرے ذہن میں کویسچن آ رہا ہے, میں چاہ رہی ہوں اس کو ایڈ کر دیا جائے تاکہ آپ کا سوال اور زیادہ وضاحت میں آ جائے. میں نے بچپن میں کیا دیکھا ہے کہ ہماری مائیں شرما کے یہ نہیں بتا رہی ہیں کہ ابھی ہمیں ہمارے اسپیشل ڈیز ہیں اور ہم نماز اس لیے چھوڑ رہی ہیں, وہ ہمارے سامنے پریکٹس کر رہی ہیں جائے نماز پہ کھڑی, تاکہ بچوں کو یہ چیزیں پتہ نہ چلیں. تو کیا یہ قدم ٹھیک ہے؟ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ پیرنٹس کی بھی ایجوکیشن اتنی ہی ہونی چاہیے. کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں ہم ماشاءاللہ ہمارا مسلم کنٹری ہے, اور یہ ماشاءاللہ زیادہ تر ہماری جو بہنیں مائیں بہت ہی پاکیزہ نیک صالحہ ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ان کی اس طرح کے لیول کی ٹریننگ ہے کہ وہ اس چیز کو معیوب نہ سمجھیں؟ یہ تو کوئی ایپ تو ہے ہی نہیں, یہ نارمل فزیولوجیکل فینومینا ہے, یہ نارمل ہے جو کہ ہر انسان کے ساتھ ہے. اور اگر کسی بچی کو حیض نہیں آتا تو وہ پیتھولوجی ہے, 16 سال تک اگر نہیں آتا یو ہیو ٹو کنسلٹ دا گائنیکولوجسٹ. اور اسی طرح اگر ایک بچے کا احتلام نہیں ہوتا, اگین اس میں بھی آپ کو تشویش ہونی چاہیے. جب یہ پیتھولوجی کی حد ہے تو اس سے پہلے آپ اپنے آپ کو بھی موڈیفائی کریں, اور پیرنٹس کی ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے. ہمارے یہاں مجھے سوری ٹو سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ شخصیت پرستی نے فرض کیا, اگر میں کہتی ہوں ہم نے جیسے ہم نے سعودی عربیہ میں بہت بڑی اسکالرز تھی ہماری, ابھی بھی الحمدللہ ان کے ساتھ رابطہ ہے,
تو کبھی بھی کوئی ہوا تو بات یہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ رسول. آپ مسجد نبوی میں بھی جاتے ہیں, سجدہ نہیں کرنا, اللہ رسول. اسی طرح جب آپ بڑی بڑی استاذہ سے بھی پڑھ لیتے ہیں تو ہم نے ان کو عزت کرنی ہے. اس طرح عقیدت یا اس طرح نہیں ہم کہہ سکتے جو کہ ہمارے اللہ رسول نے جس طرح ہمیں احترام کے لیول بتائے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ان کو, ایسی ماؤں کو ہم کہتے ہیں نہیں ہماری تو فلانی نے ہمیں بتایا تھا, ہماری فلانی بی بی نے ہمیں بتایا تھا کہ جی اس طرح نہیں, تھوڑا حیا ہونی چاہیے ہے, تھوڑا سا یعنی پردہ ہونا چاہیے. اب ڈیلیوری کے وقت بھی عورت کا عورت سے پردہ ہے. آپ یقین کریں, میں نے جاہل جس کو ہم کہتے ہیں چٹی ان پڑھ خواتین کو میں نے دیکھا اتنی سکیئرڈ کہ میں خود منہ میں کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے کہ اتنی ایمان والی, اتنی سبحان اللہ, اس کا کنسیپٹ کلیئر, سطر کیا ہے. اور یہاں جب مائیں پڑھ لکھ کے بھی ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمیں شرم آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے. جیسے آپ نے اتنی خوبصورت بات کی کہ جان نماز کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہیں کہ یعنی اس طرح روزے میں بھی افطاری سحری میں بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, تو یہ کہ جی بھائی ہیں, باپ ہیں, ساتھ ہی بیٹھے ہیں, اس کو بھی سحری کے وقت اٹھایا جا رہا ہے. ایسے ہی نا جو بچے 13 سال کی عمر میں فرض کیا اسکول میں اس کو, میں یہ حیران ہوتی تھی کہ اسکول میں میری کلاس فیلو, ہمیں جب آپ کو پتا پوبرٹی کے بھی سٹیجز ہیں, کسی کو پہلے ماہواری آ گئی, کسی کو لیٹ آ گئی, تو اچانک اس کا فرض کیا پرابلم اس کو آئی ہے, تو بجائے یہ کہ وہ ایک دم سین کریٹ ہو رہا ہے, باقی کلاس فیلوز دیکھ رہی ہیں, ٹیچر تک بات آ رہی ہے, ہر کوئی کہہ رہا ہے اس کو کیا ہوا, اس کو کیا ہوا, اس کو, تو یہ اس کو کیا ہوا نہیں, ماؤں کو اس کو کیا ہوا کا سلوشن پہلے سے پتا ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. اچھا استاذہ, اس پہ آپ کے کیا رائے ہے, آپ کیا کہتی ہیں؟ جتنا زیادہ ہم بچوں کو وقت سے پہلے ان چیزوں کے لیے تیار کریں گے وہ اتنا اس کے اوپر ایزی کریں گے. 2 حدیں ہیں, مجھے تو یہ دکھتا ہے کہ ایک تو سیکس ایجوکیشن کے نام پہ آج ڈے کیئرز, جس کو ناروے میں بارنے ہاگے کہتے ہیں, اس میں یہ باتیں بتانی شروع ہو گئے ہیں. ایون بہت ہی ان نیسیسری تھنگز ہیں. اور دوسری طرف ہمارے پیرنٹس جو شرم اور حیا کی بات کر کے اس چیز پہ نہیں رکتے, تو درمیانی بات ہونی چاہیے. جس چیز کی ضرورت پڑنے والی آئندہ وقتوں میں اس سے سمجھیں کہ 6 ماہ 1 سال پہلے ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ شیئر کریں. یہاں ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ ماؤں کا کردار بیٹیوں کے لیے اور باپوں کو بیٹوں یا جوان ہوتے بچوں کے لیے بہت کمیونیکیٹنگ ہونا چاہیے. اگر ہم اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے تو وہ ظاہر ہے پھر آج کل کیا مشکل ہے, کل تو گوگل تھا, آج اے آئی ہے, کہیں میٹا ہے, ایک کلک کی دوری پہ تو بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ پوچھ لیں گے نا. تو اصل یہی مسائل کا جو حل آپ پوچھیں گے تو اس میں سب سے بڑی چیز کمیونیکیشن ہے. آج جو بیریئرز ہیں نا ان کو بریجز بنانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں جو رکاوٹیں کی گئی ہیں نا, ان رکاوٹوں کو جوڑ کر ایک پل بنا دیں اور کمیونیکیٹ کریں. ٹھیک ہے. اچھا اگر آپ استاذہ, جی اب دیر ہو گئی ہے, مطلب پہلے تو اویئرنیس نہیں تھی, دیر ہو گئی ہے, تو اب اس کو کس طرح سے ٹیکل کریں, اس کو کیسے اپنے ہاتھ میں لیا جائے؟ دیکھیے, اس کے لیے ایک تو میں آپ کو بڑا سینٹیمنٹل سا آنسر دے سکتی ہوں, اور دوسرا میں ریئلسٹک بیس پہ بھی کر سکتی ہوں. جو سینٹیمنٹل میں دیتی ہوں, اکثر مائیں جو میرے پروگرامز میں بھی ہوتی ہیں تو بچوں کی تربیت کے نقطے, بلکہ ایک پریکٹیکل واقعی سنا دیتی ہوں. میں یو اے ای کے کسی کنٹری میں تھی, تو 3 دن کا ہمارا وہ ٹرپ تھا, تو اس میں نے پہلے دن ان کو بتایا کہ بچوں کو پیدا ہونے سے لے کے کیسے کریں تربیت کے مراحل. اور وہی بات ہے کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, تو اس کے ساتھ اس کا جوان بیٹا تھا, تو وہ شخص کہنے لگا کہ امیر المومنین, یہ میرا جو بیٹا ہے نا یہ بڑا نافرمان ہے, تو ذرا آپ اس کو سمجھائیے. تو جب حضرت عمر اس کی طرف متوجہ ہونے لگے تو اس ینگ لڑکے نے کہا کہ امیر المومنین, آپ مجھے جو کہیں گے میں سنوں گا, لیکن پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دیں کہ بینگ اے کڈ یا بینگ بچہ ہونے کے ناطے میرے کیا حقوق تھے میرے باپ کے ذمہ. اب یہ سوال ایک بڑا نیچرل کویسچن ہے. تو اس پہ حضرت عمر نے 3 جواب دیے, جو اگر سننے والے بھی اپنی انگلیوں پہ لکھ لیں تو مجھے لگتا ہے ہماری ساری لائن آف ایکشن ٹھیک ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ تیرا پہلا حق کیا ہے. اب ذرا آپ سب سوچئے, ہم تو سوچیں نا پہلا حق اچھی تربیت کرے, نہیں, حضرت عمر نے فرمایا تیرا پہلا حق تیرے باپ پہ یہ تھا کہ تجھے ایک اچھی ماں دیتا. اچھی ماں دیتا, اللہ اکبر. زبردست. دوسرا حق یہ تھا کہ تیرا اچھا نام رکھتا, اور تیسرا تیرا حق یہ تھا کہ تیری اچھی تربیت کرتا. تو اس لڑکے نے کہا کہ پھر یہاں رکیے, میں افسوس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرے باپ نے میرے یہ تینوں ہی حق نہیں دیے. اس نے ایک نان مسلم سے شادی کی, وہ مجوسی عورت ہے, فائر ورشپر, آگ کی پوجا کرنے والی.
اس نے میرا نام جوالا رکھا. او اور اگر میں آپ کو سمجھانے کی خاطر جوالا کا مطلب دوں تو یہ جو جالے لگتے ہیں نا ہمارے گھروں میں، ہاں جی، یہ جالے ہیں، یعنی کیڑے کا نام ہے ایک. یہ بڑا اسپائڈر اچھا کا نام نام میری، تھا؟ جس اسپائڈر کو جوالا کہتے تھے. اچھا. تیسرا اس نے کہنے لگا چونکہ میری ماں نان مسلم تھی تو اس نے میری تربیت اچھی نہیں کی. تو یہ 3 سوال جو ہے نا، یہ مجھے لگتا ہے کہ رشتہ ڈھونڈنے سے لے کے شادی کرنے اور اس کے بعد ہونے والے بچے کے لیے وہ سارے مراحل جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، ان سب کو کور کرنے کے لیے ایک لائن آف ایکشن ہے. آج کی ماں خود سے پوچھے کہ جب میں اپنے بیٹے کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں تو کیا اس وقت میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بچی جس کا حسن، جس کی خوبصورتی اور اس کی دولت اور باقی چیزیں دیکھ رہی ہوں، کل میرے آنے والے پوتے پوتیوں کی ماں ہوگی. سیم تھنگ ایک لڑکے کے لیے بھی. ایک لڑکا کالج سے یونیورسٹی میں گیا، اس کو ایک بڑی چلبلی سی لڑکی پسند آ گئی، وہ کہتا مجھے اس سے شادی کرنی ہے. تو کیا اس لڑکے کے ذہن میں اس وقت یہ بات ہوتی ہے کہ یہ میرے کل ہونے والے بچوں کی ماں ہوگی؟ تو سب سے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو ان چیزوں پہ گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، جب اب آپ یہ سوال جو میرے سے اپنے شروع میں کیا کہ جو بچے اب بات اوپر چلی گئی، پانی سر سے اوپر چلا گیا، تو جب آپ کسی ایسے بگڑے ہوئے بچے کی ماں یا اس کے باپ کے ساتھ بیٹھیں تو کیا کہیں، وہی میں آپ کو سنانا چاہوں گی. ٹھیک میں ہے. نے یہ پروگرام جو آپ کو مثال دی، یہ واقعہ بھی سنایا، اور اس میں پیدا ہوتے ہی اچھا نام، گھٹی، بلکہ بات تو اس سے بھی پیچھے شروع ہوتی ہے. اسلام تو آپ کو اتنی پرسنل گائیڈ لائن دیتا ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے پاس آتا ہے تو اس کو دعا سکھا دی کہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کہ اللہ اکبر، ہمیں اور بالکل. ہم دونوں کو بھی اس معاملے میں حد سے نہ بڑھانا، اور اگر کوئی بچہ ہمارے نصیب میں تو اس کو تو شیطان سے بچانا. کتنے لوگ ہیں جو اس دعا کو پڑھتے ہیں؟ ہماری شادیوں میں دلہا دلہن کو اور میجورٹی دسیوں کو بیس آتی نہیں ہوگی یہ دعا. آتی نہیں. شادیوں پہ جاتے ہیں، میرا حال ہے کہ سال کے کچھ مہینے کے ہر ویکنڈ پہ 2-2 3 شادیوں کے ڈیفرنٹ کارڈز ہیں. 500 سے 1000 لوگ ایک شادی میں انوائٹڈ ہیں. وہ سارے آپ کے پاس آئیں، کون ہے اس میں سے جو دلہا دلہن کو برکت کی دعا دیتا ہے کہ اللہ تم دونوں کو برکتوں پہ جمع کرے اور تمہارے درمیان میں خیر ڈال دے؟ اہتمام ہی نہیں ہے. شادی پوری کی پوری جس ایجنڈے پہ ہو رہی ہے، اس میں تو نکاح من سنتی کی حدیث ہی اب نکل گئی ہاں جو جی. کبھی کارڈز پہ لکھی جاتی تھی. تو کیا لگتا ہے آپ کو، ہم دور ہوئے ہیں یا دور کیا گیا ہے؟ دونوں باتیں. دیکھیں، دور کرنے والے ہر دور میں تھے. اللہ کے نبی کے دور میں عبداللہ بن ابی بالکل دروازے پہ بیٹھا ہوا تھا مسلمانوں کو بہکانے کے لیے، ان کی نسلوں کو ان کے ماں باپ سے دور کرنے کے لیے. لیکن ماں باپ اویئر تھے، ماں باپ کو اپنی ذمہ داری پتہ تھی. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو ملکیت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے. ہمیں ان بچوں، یہ ہمارا ایسٹ ہے. ہم سونے چاندی ڈالر پاؤنڈ کرون کو اپنا ایسٹ سمجھتے ہیں. ماں باپ کی پرائرٹیز بدل گئی ہیں. ایک بچہ بچپن سے دیکھ رہا ہے کہ صبح ہوتی ہے اور میری ماں بھی صبح تیار ہو کے گھر سے نکل جاتی ہے اور باپ بھی، اور پھر وہ بچہ بیچارہ کلاس اسکول سے اگر گھر آ جائے تو وہ اکیلا ہے، یا اس کو SF4 ٹائپ کے کچھ ایسے سسٹمز ہوتے ہیں کہ وہاں چھڑوا دیتے ہیں کہ بھئی 5 بجے ماں اس کو گھر لے کے آئے گی. اب آپ سوچئے کہ ایک عورت، میں خود اس کی گواہ ہوں، میری نیبر، مجھے اس کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، اس کا اپنا بچہ جو 10 سے 12 سال کا ہے وہ 8 بجے اسکول جاتا ہے، اچھا. لیکن وہ عورت جدھر اس نے جاب پہ جانا ہے وہ اس کے لیے صبح 5 بجے اٹھتی ہے. پہلے اپنے نیو بورن بیبی کو تیار کرتی ہے، پھر ٹھیک جو ہے. بھی اپنا ناشتہ پانی کرا کے گھر سے نکلتی ہے. پہلے اس کو ڈے کیئر میں چھوڑتی ہے، پھر وہاں سے 1 گھنٹہ ٹریول کر کے وہ جاتی ہے اپنی جاب پہ. اب مجھے بتائیے، ایک عورت جو صبح 4 یا 5 بجے کی اٹھی ہوئی ہے، جب اپنے کام سے واپسی پہ پھر اس بچے کو لے کے گھر پہنچے گی. اس کے 2 بیٹے ہیں اور وہ دونوں بیٹے اس کے بعد جاتے ہیں کام سے. وہ چلی جاتی ہے، وہ لاک کر کے پھر جاتے ہیں. اچھا، ادھر سے وہ بیٹے واپس آ چکے ہوتے ہیں اور ماں بھی جاب پہ. اب مجھے بتائیے، سارے دن کی تھکی ہاری عورت جب گھر میں بچے اور ساتھ گروسری لے کے آتی ہے، دودھ جو بھی چیزیں، مجھے بتائیں وہ کیسے ایک اچھی ایک سافٹ موم ہوگی؟ وہ تھکی ہوگی، اس کی آنکھیں تھکی ایسے ہوئی کھچی ہوں گی. چڑچڑی سی ماں ہو گئی، اور اصل بچے بھی مسئلہ دور یہ بھاگ ہے رہے ہوں کہ گے. جی، آج ماں باپ کو اپنی ذمہ داریاں اس طرح نبھانی چاہیے جو اللہ نے کہی تھی کہ الرجال قوامون علی النساء. مرد قوام بن کے اپنی حلال کی انکم میں اپنے بیوی بچوں کو ٹیک کیئر کرے، اور عورت جو ہے اس کو ماں اور بیوی رہنے دیجیے. ہوم میکر ہے، وہ آپ کا گھر بنائے گی.
جب عورتیں بیچاری 5 دن ہفتے میں فل ٹائم جاب کریں، کیسے وہ بیوی شوہر کے لیے ایک اچھی بیوی ثابت ہو کہ میاں آئے تو وہ کھانا پکا کے اچھے کپڑے پہن کے گھر کو سجا کے بیٹھی ہو؟ ناممکن ہے. مرد بھی کام پہ گیا، وہ بھی گیا. اور دوسری بات ہے، اگر مرد کے ساتھ عورت بھی کمانے لگ گئی تو وہ کیوں دبے؟ یہ تو فطری سی بات ہے کہ جس کا تو خیر ہم اس وقت اگر بچوں کے موضوع پھر پہ ہی کہاں رہیں. دبتی ہے، پھر تو دبانے لگ جاتی ہے. جی جی. جی. تو اس میں ایک حل ہے. اگر کوئی ماں بہن کوئی بھائی ایسی بات کر چکے ہیں نا، تو میں نے ان کو، جو میں نے یو اے کے لیکچر کی بات کی، میرا دماغ ابھی بھی ادھر ہے، میں نے ان کو کافی سارے 10-15 پوائنٹس دیے. تو انہوں نے ان میں سے اینڈ پہ ایک سسٹر نے سوال کیا کہ اب ہم کیا کریں، ہمارے تو بچے بڑے ہو چکے، ہم نے تو یہ ساری کی ہی نہیں چیزیں ان کے ساتھ. تو میں نے ان کو ایسے کہا، میں نے کہا آج جاگ کے نا اپنے بچوں سے معافی مانگ لیں. اپنے جوان بچوں کو بٹھائیے، بڑی پرسوز آواز میں محبت بھر کے کہیے کہ بیٹا ہمیں معاف کر دو. کیوں بھائی، کیا ہوا؟ ہم نے تمہارا حق نہیں ادا کیا. خیر یہ ایک بات ہوئی، ختم ہو گئی. سیکنڈ ڈے بھی گزر گیا. جب تھرڈ ڈے تھا ہمارا ٹرپ کا، تو چھوٹا سا وہ ملک ہے، تو اس میں اور لوگ ماشاءاللہ جو ایک دن آتے ہیں وہ باقی دنوں میں بھی آنے لگتے ہیں. اچھا. تو وہ آئے، تو اس میں سے ایک عورت نے کہا کہ مجھے آج کچھ شیئرنگ کرنی ہے. بسم اللہ کیجئے. کہنے لگی میں آپ کے پہلے دن کے لیکچر میں آئی تھی، تو آپ نے چھوٹے بچوں سے شروع کر کے تربیت کے جو مراحل بتائے، اور اینڈ پہ یہی بات ہوئی کہ معافی مانگ لیں. تو میں گھر گئی، میں نے اپنے بچوں کو بٹھایا، اور 2 بڑے بچے تھے، 3 بڑے تھے اور ایک چھوٹا تھا. تو میں نے ایسے بیٹھ کے تو بڑی رونی سی آواز میں کہا کہ بیٹا میں آپ سے، یعنی جس زبان میں بھی کہا ہوگا کہ I want to say sorry, forgive me. تو کہتی ہے وہ جو میرے بڑے بچے تھے وہ میرا ایک دم منہ دیکھنے لگے، کیونکہ انہوں نے ماں کی یہ ٹون تو کبھی دیکھی نہیں، سنی نہیں تھی. مائیں تو ہمیشہ یل کرتی ہیں یا چیختی ہیں. خیر قصہ مختصر ہے. انہوں نے کہا بھائی what's wrong mom؟ انہوں نے کہا کہ سوری، میں نے تمہارا حق ادا نہیں کیا. کہنے لگی اس بات کی دیر تھی، میرے وہ دونوں بچے، بڑے اور ایک بیچ کی، یعنی 4 بچوں کی کہانی تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. مام پلیز ڈونٹ سے دس، مام ڈونٹ. پھر کہتی ہم سارے خوب روئے، بچے بھی رو رہے ہیں، میں بھی رو رہی ہوں. پھر جب ذرا دل کا غبار دور ہوا تو پھر ہم نے کہا کہ چلو آؤ آگے چلتے ہیں، میک دا اسٹریٹجیز. اس میں پھر میں نے ان کو اگلے لیکچر میں اسٹریٹجیز دی تھی کہ 15 منٹ دن کے فیملی ٹائم بنا لیجئے. اور اس یہ سے وہ ٹائم ہونا آگے چاہیے جس میں استاذہ، اس سے آگے الفاظ نہیں ہیں. سول شیکنگ آپ نے یہ واقعہ، یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، بہت بڑی موٹیویشن بنے گی یہ ہماری یوتھ کے لیے انشاءاللہ، ماؤں کے لیے بھی. جی آپ کنٹینیو کریں. جی. تو اس میں پھر یہی تھا کہ پھر ان کو لائن آف ایکشن کیا، جیسے اگر مجھ سے پوچھیں کہ اب ہم کیا کریں، یعنی ٹین ایجر بچوں کے پیرنٹس کیا کریں. نمبر 1 یہ ہے کہ جو وقت گزر گیا اس کو اپنے لیے ایک فیول بنائیں. ریگریٹ جو ہوتا ہے نا، یہ بہت قیمتی چیز ہوتی ہے. بلکہ بعض دفعہ گناہ کر کے جو اس کے بعد شرمندگی اور اپنے اوپر ایک بوجھ والی کیفیت ہے نا، یہ بندے سے بہت کچھ کام کرا لیتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناسا میں اگر کسی اسپیس شٹل میں کسی کو بھیجنا بھی ہے نا، تو اس سے پیچھے بہت فیول چاہیے ہوتا ہے. تو یہ شرمندگی کا، ریگریٹ کا فیول بنائیے. کوئی بات نہیں، ابھی آپ زندہ ہیں الحمدللہ. بی پازیٹیو. جو مجھے سب سے زیادہ چیز لوگوں کو سکھانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے آج کے دور میں، وہ ہے کہ بی پازیٹیو، ڈونٹ بی نیگیٹو. شیطان کا ایک بہت بڑا ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے کہ ہمیں دکھی کر دے. ائمہ کرام کے بڑے پیارے اقوال ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے بلیورز کو ڈی موٹیویٹڈ دیکھنا چاہتا ہے، دکھی دیکھنا چاہتا ہے. اور قرآن بار بار کہتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ وہ دکھی ہوں گے نہ اداس. تو بچوں کو ساتھ لے کے چلیے، کمیونیکیشن پہ چلیے. آؤ بیٹا تم بھی سیکھو، ہم بھی سیکھتے ہیں. اور آج کے دور میں یہ بہت آسان ہو گیا ہے. ٹھیک ہے وہ بھی تھکے ہوئے آئے، آپ بھی تھکے ہوئے آئے. ڈنر کے لیے بیسٹ ٹائم یہ ہے کہ کھانے کی ٹیبل پہ جب سارے بیٹھے، پہلے تو اچھا کھانا کھلا لے، بیٹا تم سناؤ کیا ہوا، کمیونیکیشن کیجئے. ٹھیک ہے. جو ماں باپ اپنے بچوں سے سنتے ہیں، اچھا بیٹا صبح سے کیا ہوا. یہ تو ایک پوری لسٹ ہے میرے پاس، جو انشاءاللہ پھر کسی لیکچر کو میں ریکمینڈ کر دوں گی. انشاءاللہ ضرور. یہ بہت اہم میسیج ہے، بہت اہم باتیں تھی جو آپ نے ہماری ماؤں کو سمجھائی ہیں اور ہماری یوتھ نے آپ سے سمجھی ہیں. ہماری ٹین ایجرز کے مسائل انشاءاللہ اس سے حل ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت ساری بلیسنگس ہوں آپ پہ. آپ دوبارہ بھی ہمارے ساتھ ضرور پروگرام میں شرکت کیجئے گا. ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آج بھی آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا ہے. بہت شکریہ استاذہ آپ کا.
جزاکم اللہ خیر، تقبل اللہ منا و منکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، یہ ہماری معزز اور اسپیشل گیسٹ تھیں محترمہ استاذہ عفت مقبول صاحبہ ناروے سے، یہ ہمارے ساتھ تھیں۔ انہوں نے اپنا بہت قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا، ہماری ماں کو سمجھایا، ہمارے ٹین ایجرز کے مسائل کو ڈسکس کیا ہے، جو کہ انشاءاللہ ہمارے لیے فیوچر میں بہت زیادہ فروٹفل ہوں گے، اور مزید اس پہ بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ایک بار پھر سے ناظرین آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں بلیس فرائیڈے مارننگ شو، اور میں ہوں سائرہ اسلم، اور آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی اہم ہے ٹین ایجرز کے لیے، ماؤں کے لیے، باپ کے لیے، کہ کس طرح سے اپنے بچوں کو ان کے نئے سفر جو کہ شعور کا سفر ہے اس میں ان کو ٹیکل کرنا ہے، ان کے بدلتے ہوئے جذبات، ان کے جسم کا بھرنا، ان کی سوچوں کا وسیع ہونا، ان ساری چیزوں کو کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ اور اسی پر ہی عائشہ رازیہ، آپ بتائیے گا کہ اب ٹین ایجرز کے جو مسائل ہیں ان میں تھوڑا ہم لیٹ ہو گئے ہیں، نہیں دیکھ سکے، ٹیکل نہیں کر سکے، اب پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ جی بالکل، اب تک جو ہماری صورتحال سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ پیرنٹس نہیں بتا پائے، لیکن آج جو پیرنٹس ہمیں سن رہے ہیں، یا وہ جو ٹین ایجرز خود ہیں اور وہ ہمیں سن رہے ہیں، وہ بچے ہیں اور بچیاں ہیں، تو ان کے پاس وقت ہے۔ آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ ہمیں سکھایا نہیں گیا تو کیا اب بھی آپ نہیں سیکھ سکتے۔ اب آپ کے پاس وقت ہے کہ اصل میں شریعت آپ کو کیا رہنمائی دیتی ہے۔ سب سے پہلا سورس جو ہے کہ آپ قرآن سے جڑ جائیے، مل کر اگر آپ کو کوئی مینٹور، کوئی ٹیچر ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ کسی پلیٹ فارم سے جڑ جائیے، سورہ یوسف پڑھیں، حضرت یوسف کا کردار کیا ڈسکس کیا گیا ہے، پھر صحابیات کی کردار کو دیکھا جائے گا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جو بہتان لگا، سورہ نور کو پورے کو پڑھیے تو لگے گا کہ گویا ایک ایک ہاتھ پکڑ کے آپ کو چیزیں سمجھائی جا رہی ہیں کہ آپ نے گھر کے اندر کن لمٹس میں رہنا ہے۔ آپ کو استئذان کا، اجازت کا حکم دیا گیا تھا، جو چھوٹے ہوتے سے آپ کو نظر آ رہا تھا کہ آپ کے پیرنٹس، آپ کے بڑے بہن بھائی دوسروں کے گھر جا رہے ہیں، دوسروں کے کمرے میں جا رہے ہیں، آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، جتنی مرضی بے تکلفی ہے، یہ شریعت کا حکم ہے کہ آپ نوک کیے بغیر نہیں جائیں گے۔ تو یہ جو چیزیں تھیں اگر اب تک آپ کو نہیں پتہ چلیں تو فوراً سے شروع کر لیجئے۔ تو اس میں 2-3 طریقے یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ مل کر مطالعہ کریں، کسی گروپ کو جوائن کر لیں، کتاب النکاح کو پڑھیں، کتاب الطہارہ کو پڑھیں۔ یہ وہ بنیادی مسائل ہیں جو ٹین ایجرز کو پتہ ہونے چاہیے۔ پھر ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے، آپشنس نہیں ہوتے کہ پری میرج کاؤنسلنگ ہو رہی ہے یا کچھ کورسز کرائے جائیں کہ ان کو نفسیاتی طور پر، ان کو دینی اعتبار سے کیا گائیڈ لائن ملنی چاہیے، وہ نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے بہرحال آج کل ہمارے لیے آسانی ہے، بہت سارے لوگ موجود ہیں، رابطہ کریں، تو مل کر اس کو پڑھنا شروع کریں، بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ارلی مینارکی ہو رہی ہے، ارلی پیبرٹی کے مسائل ہیں، تو ماؤں کے لیے بیٹیوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہو رہا ہے، کیسے ٹیکل کریں انہیں؟ دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر دوستی ہے تو کوئی مشکل نہیں۔ میں نے تو ایسے بھی دیکھا ہے کہ ماں ہے ہی نہیں، فوت ہوئی ہے، مالک مکان جو وہ خاتون ہے اس کے دل میں اللہ نے رحم ڈالا، تو وہ اپنے کرایہ دار والی جو بچیاں ان کو سمجھا رہی ہے۔ ایسے ایسے واقعات دیکھے، ہمسائی نے سمجھایا اگر ماں نہیں ہے یا کوما میں ہے یا کوئی ایسی بیماری میں ہے، تو اللہ رب العزت اہتمام کر دیتے ہیں اپنی ہدایت کے لیے۔ یہ سچ بات ہے، جیسے عائشہ نے بتایا، بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ ہمیں قرآن اور اس کی جتنی بھی ریلیٹڈ جتنی بھی ہماری بکس ہے اس سے رابطہ کریں، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ رابطہ کرے کون اور کب۔ اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ لوگوں کا دین کی طرف سے اس طرح رجحان آج کل کی سٹڈیز اور سٹینڈرڈ انوائرمنٹ میں اتنا نہیں ہے جتنا کہ پہلے تھا، آج سے 20-30 سال پہلے تھا۔ اب آہستہ آہستہ یہ ڈائلیوٹ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہم ہدایت کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اب بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے، بہت سی بچیوں کو دیکھا ہے، بہت سے بچوں کو دیکھا ہے جو دے وانٹ ٹو لرن، وہ سیکھنا چاہتے ہیں، معصوم ہے، سیکھنا چاہتے ہیں، وہ سچائی کو جاننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ انہیں یہ ضرور بتا دیجئے کہ ایک تو ہدایت مانگیں۔ آپ کو میں نے جیسے بتایا من یہدی من یشاء، ہدایت اللہ سے مانگیں، اور جب ہدایت آ جائے تو قرآن کی جو ال-عمران کی جو ہے آیت نمبر 8، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک انک انت الوہاب۔ تو یہ اتنا ضروری ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ سب جھوٹ ہے، اصل جو اللہ کی ہدایت ہے وہ اوپر سے آتی ہے۔ میں نے ایسے سچے واقعات
میں نے زندگی میں ایسی خواتین کو دیکھا کہ ڈاکٹر صاحبہ پتہ نہیں ایک لمحہ آیا تو ایک دم سے مجھے ایسے لگا کہ میں جو کر رہی ہوں میں نے اس کو ٹوٹلی 180 اپوزٹ کرنا ہے. کئی انسان کی زندگی میں دہرائے آتے ہیں اور جب آپ یقین کیجئے گا ہدایت کے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے, کوئی ضرورت نہیں. میں نے I have seen ایک ایسی کلاس بھی دیکھی کہ اتنی اللہ کے قریب ایک لفظ انسان کو محترمہ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے نا اس ٹائم اس کی اصل روح پیورٹی کو بندہ جانچ سکتا ہے کہ وہ ہدایت پہ ہے یا ہدایت میں نہیں. میں نے بہت سو کو دیکھا کہ سادہ ہیں, زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہے, زیادہ فرض کیا عبائے وغیرہ پہ بھی نہیں ہے, لیکن ان کے کانسیپٹس کلیئر ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سب کے ساتھ جڑیں, نہ تو یہ کیا ٹوکا ٹوکی. سب سے لوگ زیادہ مذہبی لوگوں سے متنفر کیوں ہو رہے ہیں؟ سعودی عربیہ میں جب میں نئے گئی وہاں پہ لیبر روم میں ہم کام کر رہے ہیں تو وہاں چھوٹی چھوٹی ہماری کانسیپٹس آبسٹیٹرکس کے تھے. تو ایک ڈاکٹر صاحبہ تھے ڈاکٹر نجلہ سعودی, تو اس نے مجھے بتایا کلو کوائس ہر چیز ٹھیک ہے. مجھے اس کا جملہ آج تک بہت اچھا لگتا ہے. ویسے کوئی کہتے ہیں یرفع ایک چھوٹی سی مثال ہے تو ہٹ کے ہے کہ کچھ یعنی کہ جیسے ہماری نماز میں تھوڑے سے چینج ہے فلانا ہے ٹھیک جو بھی ہے اسے کو سب ٹھیک ہے. جب آپ سافٹ ہوتے ہیں اور سب کو کہتے ہیں ویلکم تو لوگوں کے اندر کھڑکیاں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. کون نہیں ہے جو اس زمانے میں گناہ اور چھوٹے موٹے گناہ یا بڑے گناہوں سے لترا پترا نہیں ہے؟ کہتے ہیں آؤ تو صحیح, وہ تسی آؤ تو صحیح, ایک دفعہ آپ کلمہ پڑھیں اور اللہ سے ہدایت مانگیں اور پھر دیکھیں اٹھ باندھ کمر کیا کرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے کہ آپ اللہ سے مانگیں ہدایت. آپ یقین کریں ایک دعا کے ساتھ تقدیر بدل جاتی ہے. آپ کا ایمان ہونا چاہیے, آپ کا یقین ہونا چاہیے. جو آپ میڈیکل پڑھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں بچے کے آنا جانا پرورش, اس کے ماں کے پیٹ میں جب میں الٹرا ساؤنڈ کر رہی ہوتی ہوں تو میں خود کئی دفعہ کہتی ہوں کہ میرا دھیان بالکل میں پتہ کہتے ہیں بالکل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسے لگتا ہے ایک جڑ گیا سلسلہ کہ سبحان اللہ یہ بھی ہے یہ بھی ایسے ہے. تو یہ چیزیں جب اللہ تعالیٰ آنکھوں کے آگے سے پردے کھولتا ہے یہ اس کے ہی حکم سے ہے. یقین جانیے گا جتنے مرضی آپ استاذہ لے آئیں, جتنے مرضی آپ استاد لے آئیں, ہم نے سعودی عربیہ میں ہم نے ہر طرح کے اسکالر صراط مستقیم ہر طرح کے اسکالر سنے ہیں اور ان میں سے جو میجورٹی اسکالرز تھیں وہ کہتے تھے کم ڈرو نا. ڈاکٹر صاحب ہمارا سوال ادھر ہی رہ گیا ہے, اب یہ ارلی منارکی میں بچیوں کو ٹیکل کیسے کرنا؟ یہی میں نے آپ کو بتایا ہے, اسی طرح ٹیکل کریں جس طرح جہاں سے پوائنٹ شروع ہونا چاہیے, کوئی دیر نہیں ہوئی اسی طرح ان کو ساتھ ساتھ لگائیں. اگر کوئی تھوڑا سا فرق پڑ گیا جیسے میں نے بتایا ہمسائی آ جائے گی, اگر اس کو بتانے کے لیے نہیں تو مالک مکان آ جائے گا, تو اس کو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ اس کو بتانا شروع کر دے گا. یہی سوال کا میں نے جواب تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں چلی گئی انشاءاللہ. تو اچھا مبشرہ آپ بتائیے گا کہ جب بچے اس ایج میں جاتے ہیں ٹین ایج میں داخل ہوتے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سم ٹائم تو میں نے ایسے بچوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو بیچارے اتنی شرمندگی محسوس کر رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں یہ کون سا نیا سفر شروع ہو گیا. ایسے میں بچوں کو سیلف اسٹیم کیسے دیں؟ اچھا, اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ بچوں کو آن ٹائم, مطلب آپ کو جب پتہ چلے کہ پبرٹی کی ایج سے پہلے ہی چائلڈہڈ میں ہی بچوں کو تھوڑا بہت جو ہے وہ اس بات پر گائیڈ کیا جائے کہ آپ کے ڈیولپمنٹل سٹیجز ہوتی ہیں, جیسے آپ چلنا شروع کرتے ہیں, جیسے آپ بولنا شروع کرتے ہیں, اسی طرح بچوں کو پہلے بتایا جائے کہ آپ کے کچھ سال کے بعد آپ میں یہ فزیولوجیکل چینجنگز آئیں گے, جیسے آپ بڑے ہوں گے اور یہ اس طرح سے آپ کے اندر ہارمونل چینجنگز آئیں گے, اس طرح سے آپ کے اندر یہ ایموشنل چینجنگز آئیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہر بچے کے اندر جو انڈیویجول ڈفرینسز ہیں نا, اس کی باڈی, اس کے ایموشن, اس کے بیہیویئر, اس کی پرسنالٹی کے اکارڈنگ چینجز بھی ڈفرینٹ ہوں گے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے گھر میں 5 بچے ہیں تو ان سب کا جو پبرٹی کا وہ جو ٹرانزیشنل پیریڈ ہے وہ سیم ہوگا, چینجنگز بھی سیم آئیں گے. تو بچے یہاں پر بڑا کمپیریزن بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کی چیزیں بڑی ہیلدی وے میں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں, کسی بچوں کو کچھ بھی جو ہے وہ سائیکولوجیکل پرابلمز نہیں ہوتے, ایموشنلی جو ہے وہ ڈس ریگولیٹ نہیں ہوتے, کیونکہ انہیں ٹائم سے پہلے جو ہے اس بات کی انسائٹ ہوتی ہے یا پھر ان کے پیرنٹس ان کو گائیڈ کر دیتے ہیں. لیکن جہاں پر بچوں کو گائیڈ نہیں کیا جاتا وہاں پر جو ہے وہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو اگر گائیڈنس پیرنٹس سے ملے گی تبھی وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے. ادروائز تو دیکھیں انہوں نے مس انفارمیشن یہ فکرہ سنا گیا ہے کہ 13 to 19 آپ کو اس ایج کے دوران بچوں کے سلیو بن جانا چاہیے. یہ بات کتنی حد تک درست ہے؟ سوری, واٹ ڈڈ یو سے؟ سلیو غلام نہیں,
غلام نہیں آپ نہیں, آپ غلامی کوئی اور چیز ہے. آپ کو بچوں کے ساتھ جو ہے ان کے دوست بنے. ہمارے یہاں پر کیا پیرنٹس اگر 30s میں 40s میں ہیں تو وہ اپنا 30s اور 40s والا جو بلیف سسٹم ہے, جو پرسیپشنز ہے, وہ بچے پر امپلیمنٹ کریں جو 13 اور 19 کے. آپ کو بچے کے ساتھ 13 سال کا بننا ہے. آپ بچے کے ساتھ جب تک وہ زون اور وہ مائنڈ سیٹ آپ کا میچ نہیں ہوگا, آپ بچے کی کمیونیکیشن کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پائیں گے, کمپریہینڈ نہیں کر پائیں گے. اب ماں ہے نا, تو ماں کے ذہن میں وہ سارا ماں والا آئے گا ایٹیٹیوڈ, نہیں جی یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, فلاں نہیں کرنا, ہر راستے میں وہ کرے گی ضرور. تو اس وقت میں وہ ماں کیا کرے؟ اس بچے کے تو تابع ہونا ہے نا, اس کو کنٹرول کرنا ہے. نہیں دیکھیں, بجائے کہ آپ بچے کو کنٹرول کرنے کے بجائے آپ بچے کو اپنے ساتھ ایک اچھا ریسپیکٹ فل ایک کمپیٹنٹ جو ہے وہ بانڈ بنائیں جس پہ ٹرسٹ ہو. آپ کسی بھی چیز کو کنٹرول کرنا چاہیں گے نا تو آپ لمیٹڈ ٹائم کے لیے اس کو کنٹرول کر سکتی ہیں. آپ اس کو اسپیس دیں. آپ بچے سے کوئی بات نہیں, اگر آپ کو جو ہے وہ کچھ غلطی کر رہے ہیں یا کچھ بھی آپ جو ہے وہ آپ سے کچھ غلط کام ہو رہا ہے, آپ کے ذہن میں کوئی ایون تو گندی تھاٹ بھی آ رہی ہے, تو کوئی بات نہیں, آپ میرے ساتھ شیئر کریں, ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو ڈسکشن کے بعد جو ہے آپ دیکھیں گے کہ مدر کا اپنے بچوں کے ساتھ وہ جو بانڈ ڈیولپ ہوگا, تو وہ وہاں پر بچہ اگر کسی کانفلکٹ کا شکار ہو رہا ہے یا اس کو کوئی بھی سائیکولوجیکل پرابلم آ رہا ہے کسی بھی ایج میں, تو وہ ڈسکشن کے تھرو اور افیکٹو کمیونیکیشن کے تھرو ایٹ لیسٹ بات چیت شروع ہوگی اور اسی پر آپ اس کا حل کی طرف جائیں گے. لیکن اگر بات چیت ہی نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, آپ کنٹرول کر رہے, تو کنٹرول میں ہمیشہ مائیں جو کیا کرتی ہیں, ڈانٹتی ہیں, ڈپٹتی ہیں, اس میں روکا ٹوکی بہت زیادہ ہے, تو بچہ وہاں پر ڈر جاتا ہے. بچے کو ایک وہ کمفرٹ زون نہیں ملتا جہاں پر وہ اوپنلی جو ہے وہ اپنی چیزوں کو ڈسکس کر سکے. ٹھیک ہے. اچھا عائشہ, جب بچے اپنے جسم میں, اپنے جنس میں تھوڑی تبدیلیاں محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور اس پہ وہ پیرنٹس سے سوال بھی کرتے ہیں, اور اکثر یہ جواب ملتا ہے کہ بھئی خاموش ہو جاؤ, تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سوال کرنے کی, ایسے ہوتا ہے, بہت سے بچے فیس کر رہے ہیں. تو پیرنٹس کو کیسے چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اب ٹیکل کریں؟ دیکھیں سائرہ, اب تک کی گفتگو میں ہم پیرنٹس پر بہت بات کر چکے. پیرنٹس سیکھ رہے ہیں یا جو گزر چکے ہیں وہ تو اب چینج نہیں ہوں گے, ان کا تو وقت گزر گیا. تو دوسرا ایک اہم جو فیکٹر ہے وہ ہے ٹیچرز, کہ اگر پیرنٹس نہیں بتا سکے یا نہیں بتا سکتے, ٹھیک ہے, ہم ساری آڈینس کو دیکھ رہے ہیں, سب شہروں میں نہیں رہتے, سب کے پاس نالج نہیں ہوتی, سب کے پاس یہ طریقے نہیں ہوتے, اور مائیں یہ بھی کہتی ہیں کہ ہمیں کون سا کسی نے کوئی بتایا تھا, ہم بھی خود ہی سیکھ گئے تو یہ بھی خود ہی سیکھ جائیں گے. تو یہ والی سوچ ہم اب ماؤں کو تو سب کو چینج نہیں کر سکتے نا. تو میرے ذہن میں جو دوسرا پہلو آ رہا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, کہ اس وقت جو ٹیچرز ہیں, جو جہاں پر بچے اطمینان محسوس کرتے ہیں, اعتماد محسوس کرتے ہیں, ٹیچرز خود بتائیں. جیسے میں خود کلاس میں بات کرتی ہوں اور آپ حیران ہوں گی کہ 8 سیمسٹر کی بچیاں تک یہ پوچھتی ہیں کہ ہمیں غسل کا طریقہ نہیں معلوم. اوہو, یہ حقیقت ہے. اچھا, تو پھر آپ ان کو سمجھاتی؟ تو پھر میں ان کو بتاتی ہوں کہ اصل میں شریعت ہمیں کیا کیا رہنمائی دیتی ہے, اور یہ صرف دنیا کا کام نہیں ہے, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں ریوارڈ دے گا, تو ہمیں اس کے لیے فکر کرنی چاہیے. اور یہاں پر میں انہیں یہ بات بتاتی ہوں کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے کہ انصار کی عورتیں کیا خوب عورتیں ہیں, یعنی ان کی تعریف کی گئی ہے. کیا کہ ان کی حیا دین سیکھنے میں مانے نہیں ہوتی, کہ آپ حیا کا یہ تصور نہ سمجھیں کہ ہم اس ٹاپک پہ بات نہیں کریں گے, ہم کیسے بات کریں. تو الحمدللہ میں انہیں اوپنلی انوائٹ کرتی ہوں کہ آپ اپنا کوئی پرابلم ہے یا کوئی کوسچن ہے اس کو کریں, کہ اگر آپ کو کوئی اور وے نہیں مل رہا گائیڈنس کا, تو دین کی کتابوں کو خود پڑھنے کے ساتھ بھی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی انہیں گائیڈ کرے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں یا وہ بڑی بہنیں ہیں, مائیں ہیں, تو اپنے طور پہ سب اس ذمہ داری کو ادا کریں. ابھی ڈاکٹر زنیرہ نے بھی یہ بات کہی کہ سم ٹائمز ماں نہیں کرتی, لیکن کوئی خالہ, کوئی رشتہ دار یا ٹیچر بھی بعض اوقات ایسے رول پلے کرتی ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میری ایک اسٹوڈنٹ تھی جدہ میں, جو جس کی مدر غیر مسلم تھیں. اچھا. یعنی وہ مسلمان کیا تھا لیکن وہ الگ ہو گئی تھی نا, یعنی وہ الگ وہ بچی الگ رہتی تھی. آپ حیران ہوں گی کہ وہ بچی مینسز کے دنوں میں جب بریک آتا ہے کہ بلیڈنگ نہیں ہو رہی ہوتی, وہ نماز پڑھتی تھی. اچھا. اس نے مجھ سے آ کے پوچھا کہ مجھے تو یہ بات کسی نے نہیں بتائی کہ میں نے پورے دن ویٹ کرنا ہوتا ہے, اور وہ بیچاری اسی میں رہتی تھی کہ میں کب فکر کروں. اور اللہ اکبر. تو آپ یعنی کہ یہ فیکٹ دیکھیں کہ آج کے دور میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میڈیا ہے اور سب چیزیں ہیں, لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو ان اٹینڈڈ رہ جاتے ہیں,
وہ اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں, وہ مائیں بھی ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو پروگرام ہے یا اس طرح کی اور ایفرٹس ہیں وہ ہیلپ فل ہوں گی ان کے لیے کہ بات کیسے کرنی ہے اور کہاں پہ کرنی ہے. جی انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اب ایک اور بڑا میجر مسئلہ, ہم بیٹیوں کو تو سمجھا لیتے ہیں, جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, ماؤں کے لیے بیٹیوں کو سمجھانا ذرا آسان ہوتا ہے, بیٹوں کے بارے میں وہ تھوڑی شرم کھاری ہوتی ہیں. تو جو بچے ہیں ٹین ایجر, ان کے جسمانی صفائی, ان کی طہارت کو لے کے عملی اصول بتائیے گا جو ان کی روزانہ کی عادت کا حصہ ہونا چاہیے. لیکن شروع سے جیسے ہم برشنگ سکھاتے ہیں, برش ٹیتھ کریں, بات کریں, اس طرح جب یہ بھی اسٹیج آتی ہے تو اس میں بھی بہت آسان ہوتا ہے. جس ماں کے ساتھ اپنی دوستی ہوتی ہے یا پیرنٹس کے ساتھ دوستی ہوتی ہے, اور اس چیز کے ساتھ ساتھ بلکہ میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا تھا کہ میں تھوڑی سی یہ بھی شامل کروں کہ بچوں کے جب ایموشنل چینجز آتی ہیں, یہ تو فزیولوجیکل چینجز آ گئے نا, ایموشنل چینجز آ گئے تو انہیں ایسی ایکٹیویٹیز میں, گیمز میں لگائیں, کھیلوں میں لگائیں. ٹین ایجر جو گیمز ہیں دیٹس ویری امپورٹنٹ. اس کے علاوہ ان کو تھوڑا سا لٹریچر, اور ساتھ ساتھ خود بیٹھیں. دیکھیں جو خود ٹائم دینا, ٹیچرز کا بھی ٹائم, یہ نا کیونکہ زیادہ دیر پھر وہ اسکول کالجز میں, تو یہ چیز. اور اس کے لیے ہے کہ جیسے آپ نے بتایا, انہیں بتائیں کہ یہ بھی غسل ہے اور یہ نائٹ فال کیا ہے, ٹھیک ہے نا. ایسے اطلام ہے بچوں کو جو ہوتا ہے 14-15, ہاں جی, بچیوں کو وہ فرض کیا 12-13 سال کی عمر میں ہے تو وہ 14-15 سال کی عمر میں. اور آج کل جیسے میں یہ بھی اسی کے ساتھ ایڈ کروں گی جو کہ میرا خیال ہونا چاہیے, پریکاشیس پوبرٹی. جیسے 10 سال سے پہلے اگر کسی کو ماہواری بچی کو آ گئی ہے یا اس کو پوبرٹی شروع ہو گئی ہے, اس میں بھی شائنس نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح لڑکوں کے بھی معاملے میں اگر پریکاشیس پوبرٹی ہے, کیونکہ اس میں بھی آج کل یہ بہت دیکھا جا رہا ہے کہ وقت سے پہلے جو پہلے سٹینڈرڈز تھے, آج کل 20-30 سال پہلے کی جو ہماری کتابیں تھیں, اور اب اس کی وجہ سے یہ بھی ہے کہ ہائٹ بھی چھوٹی چھوٹی, آپ دیکھیں کہ بچوں کے قد بھی نہیں بڑھے, کیونکہ جتنے بھی جو سیکس ہارمونز پوبرٹی کے ساتھ سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس سے آپ کی لمبائی, آپ کی ہائٹ میں کمی واقعات ہوتی ہے. کتنا ہونا چاہیے؟ 11 سینٹی میٹر پر ایئر, 13 سال سے لے کے آپ کے 17 سال تک اتنی ہائٹ سپرٹ ہوتا ہے. اور جیسے ابھی انہوں نے بات کی مبشرہ نے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیریزن ہوتا ہے, ہائٹ, ویٹ, یہ سارا کچھ نا. تو اب یہ ساری چیزوں کو جب ہم کہیں تو یہ ایجوکیشن ایک جنرل ایجوکیشن ہے, ایک سیکس ایجوکیشن ہے, ریپروڈکٹیو. تو نہ ماں کو شرمانا چاہیے. میں نے ماں کو, بچی سے زیادہ تو ماں پریشانی, روتی ہوئی آئی, یہ بچی نو اس عمر میں مینسز آ گئے. تو کیا رات بھی میں ایک آرٹیکل پڑھی تھی جس نے مجھے بہت زیادہ پریشان کیا کہ 7 سال کی بچی کو باپ لے کے جا رہا ہے, اس کے لیے پیڈز نہیں, وہ پیمپر ڈھونڈ رہا ہے. تو اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو, اس میں تو حیرانگی کی بات ہی نہیں ہے. یہ چینج ہے جو کہ پیرنٹ ہوڈ, بڑی اچھی بات بھی عائشہ نے کی کہ ہم نے کہ شادی سے پہلے جو کاؤنسلنگ ہے, جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں, شادی بھی ہے, اس میں بھی ان کو غسل کے فرائض, اور یہ ساتھ ہی جب وہ پیرنٹس بنے, اب وہ بچی کا جب باپ بن رہا ہے یا لڑکے کا باپ بن رہا ہے یا بن رہی ہیں, اس میں بھی ان کو پتا ہو کہ آج میں بیٹی کا باپ ہوں. یعنی میں تو سمجھتی ہوں, میں تو مبارک دیتی ہوں خواتین کو جن کی پہلی بیٹی پیدا ہوتی, جو بیٹا بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ ساری نشوونما میں یہ اسکول نہیں کرنا ہے, رجسٹریشن پہلے جو بھی سب واٹ ایور, تو یہ چیزیں بھی ان کے ساتھ ہی شامل ہیں. اگر پریکاشیس پوبرٹی آج کل جیسے جنک فوڈ ہے, جیسے میں ضرور کہوں گی کہ اس کی وجہ سے بھی وقت سے پہلے میچورٹی آ رہی, تو یہ بھی خطرناک ہے. کیونکہ جب ان کو ایموشنلی امبیلنس ہوتے ہیں, ابھی ریگولر تھاٹس نہیں ہوتے, تو ان چیز میں بھی, کیونکہ ہارمونز کیا کرتے ہیں آپ کے اندر, وہی شہوت اور اس طرح کی چیزیں جو کہ آپ ادھر ادھر, آپ بجائے کہ آپ میڈیا یا اپنے کمپنی وغیرہ سے, دوستوں سے اس طرح سیکھیں, تو اس کو پہلے سے ہی الائنمنٹ دے دی جائے, اس کو پہلے ہی ایک سیدھا راستے کی طرف لے جانا شروع کر دیا جائے. نماز سے, روزہ رکھوائیں بچوں کو, ٹھیک ہے, ان کو بھی پتا ہو کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے. نفلی روزے جیسے آپ کو پتہ ہے کافی لوگ رکھتے ہیں, اور یہاں پہ بھی الحمدللہ پاکستان تو میں کہتی ہوں ایک بہت ہی پروٹیکٹڈ کافی حد تک, جب تک حالانکہ کتنے ہی یہاں پہ شوشے چھوڑے جا چکے ہیں, بہت کچھ اینٹی اسلام, بہت کچھ ہو رہا ہے, لیکن ابھی بھی الحمدللہ فیملی لائف مضبوط ہے. پریکاشیس پوبرٹی جس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ بغیر کسی پرابلم کے ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, ویسے ہی وقت سے پہلے آ گئی. ایک وہ ہے کہ جو کہ کسی پیتھولوجی سے آئی, اور ہمیشہ ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا چاہیے. اور اگین اسی میڈیا کے حوالے سے میں کہوں گی کہ اگر کسی کو 16 سال تک ماہواری نہیں آتی اس میں, اور اسی طرح لڑکے کو بھی 18-19 سال تک, اور قد بھی نہیں بڑھ رہا, تو پلیز ایک دفعہ آپ فزیشین کو ضرور کنسلٹ کریں. اس کو گھر میں بیٹھنے کی ضرورت کہ شرمو بشرمی یہ ٹھیک ہو جائے گا, یہ فلانا ایسا یا ایسا. نیوٹریشن پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. پیٹ میں کیڑے ہیں,
कद ही नहीं बढ़ा, खून की कमी है, तो वहाँ पे क्या होगा? कम से कम न्यूट्रिशन से, अगर फर्ज के एक न्यूट्रिशन ही फैक्टर है, खून की कमी फैक्टर है, ये वो चीज़ें हैं जो कि ठीक हो सकती हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको ऑपरेबल करना है, अल्ट्रासाउंड से पता चला, सीटी स्कैन से कोई ट्यूमर है ब्रेन की या कोई आपकी जो ओवेरियन या दूसरी, तो वो भी हम वक्त के साथ डायग्नोस करके और उसको ठीक कर सकते हैं सर्जिकल। और हाँ, अगर एक ये भी चीज़ है कि हेमरफ्रोडाइट्स कहते हैं जब दोनों सेक्स एक ही इंडिविजुअल में पाई जाएं, तो ये भी यू हैव टू कंसल्ट स्पेशलिस्ट। ठीक है, जो डोमिनेंट सेक्स होती है उसको फिर बाकी ऑपरेट कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं, इनको कभी घर बैठना ये नहीं हो जाएगा कर लांगे। अब मेरा ख्याल है कि आम एवरेज लड़की बीए पास तो होती है जब उसकी शादी होती है, मेजॉरिटी ऐसी है ना। और लेकिन उन्होंने फेस तो सोसाइटी को ही किया है ना। नहीं, देखिए सोसाइटी हमारी अभी भी बहुत अच्छी है मैडम, अभी भी सोसाइटी आपको कम से कम ये रियलाइज करा देती है तेरी चीज का कद क्यों नहीं बढ़ा, तो फिर हर की बात होनी चाहिए। वो कहते हैं आपकी बेटी का कद नहीं बढ़ा, उन्होंने और रोटी उन्हें हजम हो ही ना हो, दूसरों के फलाने का कद नहीं बढ़ा, फलाने का रोजे नहीं छूटे, ये भी पता होता, ये भी पता। ऐसे ही मुबशरा आप भी बताइएगा कि अक्सर हमने देखा है बच्चों की जिस्मानी जब तब्दीली हो रही होती है, मजाक का निशाना बनते हैं, समटाइम ट्रोल किया जाता है, तो ऐसे में पेरेंट्स को और टीचर्स को क्या रद्द-ए-अमल देना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो ये बात है कि बच्चा अगर शुरू से ही आपने उसको अच्छे तरीके से साइको एजुकेट किया है हर बात के ऊपर कि आपके डेवलपमेंटल स्टेजेस में इस तरह से चेंजिंग्स आएंगे, लेकिन कुछ बच्चे की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है उस तरह से यू कैन सी के, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, कद छोटा रह गया है या ऑन टाइम जो है वो बच्चों को मेंसेस नहीं आते, या फिर मेल्स के कुछ इश्यूज होते हैं, तो दोस्तों में जब ये चीज़ें डिस्कस होती है ना, तो फिर इसी तरह से जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो अपने दूसरे फ्रेंड्स को जो है वो बुली करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं। तो वहाँ पर जो है वो पेरेंट्स और टीचर्स को ये चाहिए कि आप उस बच्चे को बताइए आप यूनिक हैं, आप दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ हैं, और हर बच्चे की जो आप ब्रिंगिंग है वो डिफरेंट है, और जो उसके डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उनमें जो फिजियोलॉजिकल चेंजिंग्स आती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। अगर आपके किसी दोस्त का कद बहुत जल्दी बढ़ गया है और आपका नहीं बढ़ा, तो आपको वो वाकई उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इन वजूहात की वजह से आपकी ये जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं ये अभी कंप्लीट नहीं हुई है, साइकिल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन ये हम चीज़ें कर रहे हैं, जैसे आपकी डाइट हो सकती है, या आप में खून की कमी हो सकती है, या कुछ और आपका कोई कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से हम किसी से कंसल्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से बच्चे को एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है रियलिस्टिक अप्रोच के थ्रू कि अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो इस तरह से मैं उसको ओवरकम कर सकता हूँ। तो टीचर भी वहाँ पर बच्चे को ऐसे ही गाइड करेगी, पेरेंट्स भी उसको ऐसे ही गाइड करेंगे। लेकिन अगर बच्चे का कॉन्फिडेंस खुद कम है, बच्चे की सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा लो है, तो बच्चा बुली होगा, बच्चा जो है वो इमोशनली भी डिस्टर्ब होगा, बच्चे के अंदर एग्रेशन भी आएगा, बच्चे को जो है वो आइडेंटिटी क्राइसिस का भी शिकार होगा, उसका बॉडी इमेज के बहुत ज़्यादा उसको मसाइल आएंगे। तो ये वो सारी चीज़ें कि जहाँ पर हम शुरू में ही जो बात कर रहे हैं ना कि बच्चा जो है वो एक इंडिविजुअल अपनी अप्रोच के थ्रू जो है वो डेवलप होगा, फिजियोलॉजिकली भी, इमोशनली भी। तो बच्चों को हमेशा जो है वो फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन के थ्रू बच्चों को गाइड करना चाहिए। जैसे सिबलिंग्स हैं तो कोई ऐसा बच्चा ना तो उसको घर में समझा दें। अच्छा, ये सिबलिंग्स में बहुत ज्यादा होता है, एक का रंग थोड़ा गोरा है, दूसरे का थोड़ा सांवला हो गया ना, भाई तुम काले हो, इस तरह। मैंने अपने एक बच्चे को बड़ी मुश्किल से संभाला था, मैंने कहा बेटा सबसे प्यारा महंगी चीज इस टाइम कौन सी है? गोल्ड है, आपका रंग गोल्ड है। तो वो आज तक इतना खुश होके बताएगा मैं तो गोल्ड कलर हूँ मैं तो गोल्ड कलर, एग्जैक्टली। मतलब ये देखिए ना कि बच्चा जो है ना वो उस टाइम पर क्लीन स्लेट है, आप उसके ऊपर जो है वो कुछ भी लिख सकते हैं, उसके ऊपर अच्छा लिख सकते हैं, उसको लेबल करके जो है वो उसको आप उसको आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार बना सकती हैं, उसको बता सकती हैं कि आप में कमी क्या है। तो बजाय कि बच्चे में अगर जेन्युइन उस टाइम पर कुछ कमी भी है, लेकिन आप उसको बताएं कि किस तरीके से आपने इसको अपनी स्ट्रेंथ कंसीडर करना है, इसके ऊपर काम करना है, हम इसको जो है वो इस तरह से चेंज करेंगे, आप अभी डेवलप होगे, आप अभी चेंज होगे, तो बच्चे को वो होप जरूर देनी चाहिए। सही है। अच्छा ईशा, बच्चे बहुत ज़्यादा एरोगेंसिव हो जाते हैं, तो अब वहाँ पे पेरेंट्स ने उनको कैसे संभालना है जब उनके जिस्म की तब्दीलियाँ हो रही हैं ना, तो उस टाइम में वो सवालात भी कुछ ऐसे कर रहे होते हैं कि माएँ परेशान हो रही होती हैं, कभी शर्मा रही होती हैं, क्या इनको जवाब दिया जाए, तो फिर कैसे संभालें उनको? जी बिल्कुल, असल में तजस्सुस का मादा तो फितरी तौर पे होगा, वो सवाल भी करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपनी वालिदा मरहुमा की मिसाल देना चाहूँगी कि जब उनसे एक बच्चे ने सवाल किया कि ये कैसे पता चलता है कि अब किस घर में बच्चा आएगा ना। हाँ, वो परी ऊपर फेंक के चली गई, वो पुरानी बातें हो गई। अच्छा। अब ये एक्सेप्ट नहीं किया बच्चों को सही जवाब। और मुझे ये इतना आइडियल लगता है
کہ تو میری والدہ نے یہ جواب دیا کہ جب آپ بڑے ہو کر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیں گے نا تب آپ کو سمجھ آ جائے گی، وہ اس میں لکھا ہوا ہے. ایک تو بچے کو شوق پیدا ہوا کہ اگر میرے سوال کا جواب ملے گا تو وہ قرآن ہی سے ملے گا، اور وہ اس کو قرآن سے بھی جوڑ دیا، اور اس کی ایج ہونے تک اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ سوال پوچھنے والا نہیں ہے. اس میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت. اچھا عشاء سپوز بچے نے پوچھ لیا ہے ہم نے، اب وہ قرآن سے بھی پہلے اس کو ہوتا نا تجسس، انسان ہے، انسان کی فطرت ہی اللہ نے ایسی بنائی ہے، اسے جس بات میں سسپینس دے دیا ہے نا اس نے کہنا ہے اب ایک سے دوسرا منٹ نہ ہو مجھے پتہ چل جائے کہ یہ جو سوال میرے ذہن میں آیا تھا اس کا آنسر کیا ہے. اچھا تو اب وہاں پہ کیسے ٹیکل کرنا؟ یہی جو مسئلہ ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ کبھی والدہ نماز پڑھتی ہیں اتنے اہتمام سے اور کبھی بیٹھی رہتی ہیں، تو کبھی تو سب روزے رکھتے ہیں اور کبھی آپ ہی سب کے سامنے کھانا کھا رہی ہوتی ہیں، تو چھوٹے بہن بھائی غصہ ہوتے ہیں. ساروں کو واسٹ روزہ ہونا چاہیے، مطلب دیکھیں یہاں پر میرا یہ خیال ہے کہ جو شریعت کا حکم ہے کہ ہم نماز پڑھ بھی اللہ کے حکم کے تحت رہے ہیں، اور ماں اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہم اللہ کے حکم کے تحت ہی بریک ملی ہوئی ہے ہمیں، لیکن ہم پھر پڑھیں گے. تو اس طرح سے پوز کرنا کہ دیکھو میں تو نماز پڑھ رہی ہوں، تو وہ اور زیادہ انہیں کنفیوز کرتا ہے کہ کبھی پڑھتی ہیں کبھی نہیں پڑھتی. اور کبھی آج وہی یوتھ ہم میڈیا پہ ہنستی مسکراتی دیکھ رہے ہیں کہ اوپر سے پری بچہ پھینک کے جاتی تھی، ہماری امیاں ایسے کرتی تھی، وہی مذاق بنا رہے ہیں. جی جی وہ اب وہ والی بات نہیں ہوتی. یہ ہمیں جو مبشرہ کہہ رہی تھی نا، ہمیں اس کو سمجھنا ہے کہ ہم اپنے دور کے حساب سے جواب نہیں دے سکتے. ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ بچے کس دور میں ہیں، وہ کس انداز میں جواب چاہ رہے ہیں، اسی کے مطابق انہیں ایڈریس کیا جائے. یہ دبا دینا کہ یہ سوال غلط ہے، اس سے وہ کہیں اور پوچھ لے گا، آپ جواب نہیں دیں گی تو وہ کہیں اور پوچھے گا. تو اس لیے مناسب طور پر رہنمائی کر دینی چاہیے کہ اگر آپ ہی نے روزہ نہیں رکھا تو وہ اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کو اجازت دی ہوئی ہے، اور وہ چھپا چھپو کے رکھنا اور پکڑ لینا، اور گھر میں بڑی اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے کہ جس کا روزہ نہیں بھی ہے وہ کچھ کھا نہیں سکتا. بڑا مشکل وقت آیا تھا. چیز کو میں تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں، ٹھیک ہے کہ میرے پاس ایک خاتون آئی، شی واز 42، وہ ڈینائی کر رہی ہے کہ نہیں میرے پیٹ میں مجھے پتہ نہیں تکلیف ہے. میں نے اسے کہا ایک الٹرا ساؤنڈ کر لیتے، کنونس کیا. خیر دوسری تیسرے وزٹ میں اس نے کہا میں الٹرا، تو دیر واز بیبی ان سائڈ 26 ویکس نا. تو میں نے اسے پھر کہا نہیں، وہ تو شی واز جسٹ سٹنگ ڈمپ. وہ کہے کہ میری تو بیٹی کی میں نے منگنی کر دی ہے، اب میں کیسے یہ کروں نا. تو میں نے اسے کہا محترمہ یہ زندگی کی حقیقتیں ہیں. اسی چیز کو سارا آپ نے جیسے بڑے پیارے آپ کا کویشچن ایسا عائشہ کے ساتھ تھے کہ بڑی اچھے طریقے سے عائشہ نے اس کو ایڈریس کیا ہے کہ دیکھیں یہ بھی زندگی کی حقیقت ہے. آپ جو ایبارشن کی بات کر رہے ہیں اور اس عمر میں جان جوکھے اور 26 ایئرز پہ سپلیمنٹ بھی بتا دیں، غذائیں بھی بتا دیں. میں نہیں، کوئی بھی نہیں کرے گا ایبارشن، وہ تو WHO نے ویسے ہی اس کو کہہ دیا نا. تو اس صورت میں آپ کیا اس کو جواب دو گے؟ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی منگنی کے بعد افسردہ ہوئی ہیں کہ اپنے اس حقیقت کو چھپانے کے لیے جو کہ جس میں آپ کا جرم بھی نہیں ہے اور آپ کے میاں بھی مجرم نہیں ہے. اور اگر اس طرح کی سچویشن اس دنیا میں آ گئی ہے کہ حقیقت آپ کے لیے جرم بن گئی ہے، اور جہاں آپ کو شرم آنی چاہیے وہ تھے شرم نہیں کرنی، اور جہاں آپ کو میں ایسے ہی ہو رہا تھا، میرے چاچو میرے ماموں ہمارے ہم عمر ہیں. تو اب یہاں پہ اب وہی بات ہم نے جب سعودیہ میں اب ایک فرض کیا بچہ پیدا یعنی ایک ماں سے ہو رہا ہے، دوسرے 2-3 دن بعد دوسری ماں سے، تیسری ماں سے، تو دس از کوائٹ حقیقت. اب اگر آپ اسی پوائنٹ کو جیسے بلی بنا دیا ہے نان مسلمس نے، جیسے ابھی ایک واقعہ جیسے انہوں نے بھی نریٹ کیا تھا آپ کی استاذہ نے کہ وہ ایک دم آئے اور پھر انہوں نے کہا اتنے اچھے بھی لوگ ہو سکتے ہیں. اسلام ہے ہی اچھا، لیکن وہی بات آتی ہے اندر کا کمپلیکس ہے میڈم، یہ اندر کا کمپلیکس ہے انڈیویجولز کا. اگر آپ کے اندر کانفیڈنس ہے تو آپ اس یہاں پہ بیٹھ کے عائشہ نے میں نے ان سے جو بھی تھوڑی بہت اللہ نے ہمیں توفیق دی ہم نے اپنے تجربات بیان کیے ہیں. اگر کانفیڈنس نہیں ہوتا تو ہاؤ کی وی کین اسپیک، آئی کین آنسر ٹو یور کوسچن. ابھی تو یہ کنٹروورسی ہونی ہے، ان کو کیا ضرورت ہے یہ ٹاپک چھیڑنے کی؟ نہیں یہ چیز نو دیکھیں محترمہ، اس پلیٹ فارم کے حساب سے اللہ رب العزت کا شکریہ الحمدللہ کہ اس نے مجھے موقع دیا ہے. پلیز زندگی کی حقیقتوں کو مت چھپائیں. مت یہ کہ بچہ ٹوکری پہ آ رہا ہے فلانا آ رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے، دیکھیں چلے ٹوکری بھی کر لیا، جہاز بھی کر لیا، سارا کچھ ہو گیا. لیکن یہ چیز جو ہے نا کہ میرے پاس یہ جو ہر چوتھی خاتون شادی شدہ کہ اب بچے کے ہم نے منگنی کر دی فلانی کر دی، تو میں کہتا ہوں منگنی توڑ دو اگر تم نہیں شرم. تو پھر یہی ہے نا کہ آپ اس حقیقت کو کیسے آپ اپنے گناہ کبیرہ لینا جا رہی ہیں. یہ تو نیکی کا کام ہے، پتہ نہیں یہ بچہ بچی آئے جو تمہاری زندگی کو سنوار دے.
میرے تو گلا اسی لیے خراب رہتا ہے اور یہی کام کرتے ایسے ہی ہوا ڈاکٹر صاحبہ, بہت ساری ایگزامپلز ہیں. وہ جو اینڈ والا بچہ ماں پریشان ہوتی تھی نا لے کے, وہی برکت وہی والا گھر ہوتا. سنبھال ایسے ہی رہے ہے ہیں, ماں یہ کو تو سارا, سنبھال رہے یہ ہیں. تو چلو ایک وہ مثال ہے نا کہ وہ خاتون بھی بڑا تھوڑا سی تھی ایسی وہ کرنے والی, میرے یعنی کہ روب یہ وہ میں یہ وہ, جب وہی میں نکل گئی, جیسے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی ربائی ایک بتائی تھی, شاید آپ کو یاد ہو, کہ سارے دنیا دے پھول کٹھے کر, فلاں دا تو عطر بنا, عطر دا تو کٹ دریا دے وچ تو ڈبکی لا, پھیر لا پھیر لا, پھر بھی تیری بو نہیں مکنی, پہلے اپنی میں مکا. تو جو میں مکے گی نا وہ ہی مکے گی جب آپ قرآن اور سنت کے حساب سے اپنے گھر والوں کو بچوں کو دیں گے, اور اس سے اچھی کوئی کتاب نہیں. اچھا مبشرہ, آپ بتائیے گا ایک آخری میسج ہماری ٹین ایجرز بچیوں کو اور ہمارے بچوں کو. اچھا, سب سے پہلے تو بہت اچھا پلیٹ فارم پر آج یہ جو ہمارا ٹاپک تھا کہ آپ نے سارے اسپیکٹس کو ڈسکس کیا ہے کہ ریلیجیس وے میں اس کو کس طریقے سے ایڈریس کرنا چاہیے. اور ہمارے ریلیجن میں بھی یہ بات ہے کہ آپ کو کسی بھی چیز میں ہیزیٹنٹ فیل نہیں کرنا چاہیے, پیرنٹس کو, ٹیچرس کو. اور اگر بچے آپ سے کسی بھی طرح کا کوئی کویشچن پوچھ رہے ہیں تو اچھی بات ہے, گھر میں ایک ٹائم بنائے ڈائلاگس کا, کمیونیکیشن کا, جس میں ہر چیز ڈسکس ہو, آپ کی مینسس کے بارے میں, آپ کی پبرٹی ایج کے بارے میں, بچوں کے اختلام کے بارے میں, ایون دو کہ ہر چیز بتائی جائے اور بچوں کو فیکٹ بیسڈ نالج دیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ سب بہن بھائیوں کا یہ جو ایسٹ والا ٹائم پیریڈ آئے گا سب کا سیم نہیں ہوگا. تو آپ نے کبھی بھی اپنا جو فزیولوجیکل چینجز, ایموشنل چینجز ہیں, کبھی بھی آپ نے دوسروں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ کمپیریزن نہیں کرنا. تھرڈ تھنگ, انہیں یہ کانفیڈنس بتائیں کہ اگر آپ کے ساتھ اس ایج میں آپ کی کوئی ڈیزائر ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا, جو مجھے لگتا ہے کہ مے بی آپ مجھے جج کریں گی یا لیبلائز کریں گی, تو آپ ان تھاٹس کو بھی ہمارے ساتھ ڈائریکٹلی ڈسکس کر سکتی ہیں. پھر ان کو یہ بتائیں کہ اس والی ایج میں سیکشل کیوریوسٹی ہوتی ہے, کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں, اور آج کل جیسے میڈیا کا دور ہے تو اس میڈیا میں آپ کو بہت چیزیں جو ہے وقت سے پہلے بتائی جا چکی ہیں, لیکن ان بچوں نے اپنے پیرنٹس سے جو ہے وہ اس طرح سے ڈسکس نہیں کرتے. تو وہ جو ہے پیرنٹس کو اپنے بچوں کو یہ کانفیڈنس دینا چاہیے کہ ایون دو اگر کچھ ایسی بات جو آپ کو پریشان کرے یا آپ اس کو فیس کریں سوشل میڈیا پر دیکھنے کے بعد, تو اب وہ بھی ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ اس ٹائم پیریڈ میں بہت اچھے طریقے سے آپ کے بچے کی وہ جو ڈیولپمنٹل ایج ہے, ٹرانزیشنل پیریڈ, وہ بہت اسموتھلی جائے گا, بچہ لرن کرے گا, بچہ اچھے سے گرو کرے گا, اور آپ بھی دیکھیں گے کہ آپ کو بھی اس کے بعد کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوں گے. لیکن اگر اسی ایج میں پرابلمز آئے ہیں تو اس ایج کے جو پرابلمز ہیں وہ جائیں گے 20s, 30s, 40s تک. تو اگر آپ نے آن ٹائم چیزوں کو ریزالو کر لی ہے ہر لحاظ سے, ہر اسپیکٹ سے, تو میرا خیال ہے بہت زیادہ مسئلے مسائلوں سے بچ سکتے ہیں. بس ایک میں چھوٹا سا پوائنٹ ضرور کہوں گی کہ پلیز اگر آپ خود سے ٹیکل نہیں کر سکتے تو سائیکو تھراپی کروائیں, سیکیٹرسٹ کے پاس جائیں, بجائے کہ گھر میں ایک سین کریٹ ہو رہا ہے رشتہ داروں کے سامنے, پلیز گو ٹو سیکیٹرسٹ, پروفیشنل ہیلپ. ہاں پروفیشنل ہیلپ, سائیکو تھراپی کروا لینی چاہیے اپنی بھی اور بچے کی. اور میرا خیال ہے اس سے کافی خاندان بچ جائے. as soon as possible. as soon as possible. No, we can, yes, but یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا ٹائم دیں, تھوڑا سا ہیلنگ ٹائم ہوتا ہے نا, کوئی چھوٹا موٹا ہو گیا, بھائی کسی سے کچھ ہو گیا, چلیں توبہ, واپسی, ٹھیک ہے نا, ریپینٹنس ہونا چاہیے. اس کے بعد وہی بات ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں کہتے ہیں نا گل وسوں بار ہو گئی, تو اس میں گو ٹو سیکیٹرسٹ, سائیکو تھراپی سیشن میں کبھی شرم نہیں کرنی چاہیے. جی آخری بات کہنا چاہوں گی کہ کچھ چیزیں ہمیں گائیڈ لائن ملتی ہے, یہ دارالسلام سے چھپی ہوئی کتاب ہے, مجھے یہ بہت ہی اہم لگی ہے, بلوغت کے مسائل. تو ٹین ایجرز بھی پڑھ سکتے ہیں اور پیرنٹس بھی اور ٹیچرز بھی, اور یہ ہے بچوں کی جنسی تعلیم اور اسلام. زبردست. تو یہ اور بھی بہت سا لٹریچر, یہ دارالسلام سے ملیں گے, یہ دارالسلام سے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور کوئی میسج یہی ہے کہ بس اصل چیز دعا ہے. چھوٹی چھوٹی ایفرٹس بھی اس وقت ہیلپ فل ہوں گی, افیکٹو ہوں گی جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن رکھتے ہیں انشاءاللہ. اور ایک میسج میں بھی اپنی پیاری آڈینس کو دینا چاہتی ہوں, اپنی بہنوں کو اور ٹین ایجرز کو, کہ دیکھیں بچوں کے شعور کا سفر شروع ہو گیا. وہ ایک نیا سفر ہے جس میں ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہمارے جسم کی تبدیلیاں کہاں سے شروع ہو رہی ہیں. اگر میں اپنی بات کروں نا تو آئی واز آئی تھنک ان کلاس 6 جب میرے ساتھ یہ ایشو ہوئے, اور مجھے لگ رہا تھا کہ ہائے یہ پتہ نہیں اوپر سے کوئی چیز میرے اوپر گر رہی ہے, مجھے پتہ نہیں, اویئرنیس نہیں ہے. تو شرم کے مارے جب مجھے بتایا گیا تو میں ہر کسی سے چھپ رہی ہوں, اپنے آپ کو چھپا رہی ہوں. ہائے میں بھڑی ہو گئی ہوں, خوف آ رہا ہے اس چیز سے, مجھے باہر نہیں جانا, مجھے یہ نہیں کرنا, مجھے وہ نہیں کرنا. سب سے پہلے پیرنٹس اپنے بچوں کو یہ بتائیں یہ خوف کا سفر نہیں ہے, یہ شرم کا سفر نہیں ہے,
یہ آپ کے شعور کا سفر شروع ہو گیا. دیکھیں نا کتنا نازک مرحلہ ہے کہ ادھر تو دیکھیں بچوں کا معصوم بچپن چلا گیا ہے اور ادھر ان کے پاس ابھی وہ ایج بھی سٹارٹ نہیں ہوئی ہے جس میں وہ فیصلے کر سکیں, لیکن انہیں اپنی شناخت بھی چاہیے, انہیں فیصلے کرنے ہیں, انہیں اپنی بات منوانی ہے. ان کا یہ والا اب ٹائم پیریڈ شروع ہو گیا. اب ماں باپ نے ان کو کیسے سنبھالنا ہے کہ آپ جو ایڈوائس دیتے رہے ہیں نا, اب آپ آسکنگ پہ آ جائیں. آپ ان کے سامنے آپشن رکھیں, آج کھانے میں بھنڈی ہے, کریلے ہیں, بینگن ہے یا چکن ہے, اس میں سے بیٹا آپ کی کیا رائے ہے, بیٹی آپ کی کیا رائے ہے, کیا پکنا چاہیے. اچھا آپ ابھی کھیل لو, کون سا ایسا ٹائم سلیکٹ کریں جس میں ہم بیٹھ کے اسٹڈی کریں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جو بچہ آپ کے ہاتھ میں رکھیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طرح ہم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ اپنے قریب کر سکتے ہیں. اپنے بچوں کو اور اپنی تربیت پہ شک نہ کرتے ہوئے قریب کر لیں خدا کے لیے, کیونکہ آپ بہت ہی اہم منصب پہ فائز ہیں. آپ کے بچے بہت قیمتی ہیں. یہ امت محمدیہ کے امت وسط کے فرد ہیں جن کو آپ نے سنبھال کے اللہ کے سامنے ان کی تربیت کے حوالے سے جواب بھی دینے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.